اللہ جناب تصدق حسین نوری صاحب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور کر رہے تھے۔ اسی دوران ہماری اس محفل میں تشریف لائے جگر گوشہ حضور ارشاد ملت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسان الحق قادری صاحب، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرام الحق قادری صاحب بھی تشریف لائے۔ ہم انتظامیہ کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنے بھی علماء کرام آج اس محفل میں تشریف لائے ان تمام کو میں اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین محترم، اب میں نے آج کے ہمارے مہمان خطیب کو دعوت دینی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو فقط بیدار کرنا ہے کہ حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں کبھی کسی منگتے کو نہ نہیں کی، پوری زندگی میں کبھی کسی منگتے کو نہ نہیں کی۔ اور حضور کے بارے میں بھی آتا ہے آپ نے بھی پوری زندگی کسی منگتے کو نہ نہیں کی۔ اب حضور تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو نہ کر ہی نہیں سکتے نا، اب امام حسن نہ کیوں نہیں کیا کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے، لوگوں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرأس الى الصدر، لوگوں جس نے سر سے سینے تک نبی کی تصویر دیکھنی ہو وہ میرے حسن کو دیکھے۔ امام حسن کہتے ہیں پتہ میں نہ کیوں نہیں کرتا، لوگوں منہ نبی والا ہو تو نہ اچھی نہیں لگتی، منہ نبی والا ہو تو نہ اچھی نہیں لگتی۔ ایک منگتا آیا امام حسن کے پاس اور آ کر بکواس کرنے لگا، بڑا بد نصیب شخص تھا، بڑا بدبخت شخص تھا، بکواس کرنے لگا، کہنے لگا اے حسن تو ایسا، تیرا باپ ایسا، بکواس کرتا رہا اے حسن تو ایسا، تیرا باپ ایسا، تیرا توجہ رکھنی ہے، اے بکواس کرتا رہا اے حسن تو ایسا، تیرا باپ ایسا، اے بکواس کر کے جب چپ ہوا تو امام حسن نے کہا ارے اگر بھوکا ہو تو کھانا ہم دیتے ہیں۔ وہ بکواس کرتا رہا، امام حسن نے کہا بھوکا ہو تو کھانا ہم دیتے ہیں، پیاسا ہو تو پانی دیتے ہیں، گھر نہ ہو تو گھر دیتے ہیں۔ اب توجہ رکھنی ہے، اس نے دی گالیاں، امام حسن نے کہا گھر نہ ہو تو گھر دیتے ہیں، پیاسا ہو پانی دیتے ہیں، اگر بھوکا ہو کھانا دیتے ہیں۔ بڑے ذوق کے ساتھ اہل ذوق کی نظر ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو ایسا، تیرا باپ ایسا۔ امام حسن نے کہا گھر نہ ہو تو گھر دیتے ہیں، پیاسا ہو پانی دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں، ابھی تک نہیں سمجھے آپ؟ ارے جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دیتے ہیں، پتہ نہیں محبت سے یاد کرنے والوں کو کتنا دیتے ہیں، پتہ نہیں محبت سے یاد کرنے والوں کو کتنا دیتے ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں فاضل نوجوان، عالم نبیل، فاضل جلیل، مقرر شورا بیان، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر عباس قادری الطاری رضوی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ کو وہ آپ کے بلند آواز نعروں میں آپ سے مخاطب ہو چاہتے ہیں۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، خطیب اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت۔ الحمد لك يا رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسنین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق سادات کرام، نہایت ہی معزز و مقتدر علماء کرام، قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ تعالیٰ دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت بزم دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق عالم ساڈا سب دا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ انتظامیہ محفل نے جس خوبصورتی دے نال آئندہ پروگرام ترتیب دیتا ہے، وہ سارے احباب جملہ متعلقین و متوسلین مبارکباد مستحق ہیں۔ خلاق عالم انہاں سب نوجوانوں دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے، اور جتنے حضرات تشریف لے کے آئے ہو اللہ پاک سب دیاں جوڑیاں اپنے خاص رحمت دے نال مالا مال فرمائے۔ عزیزان مکرم، یہ تو ایک کو کام کریں گے، اس کو بالکل بند کر دیں گے، میری طبیعت کے مطابق نہیں چلے گا، بالکل بند، تھوڑی جی بھی نہ چلے، سادہ جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، بیس تھوڑی سی آپ بڑھا سکتے ہیں، اللہ آپ کو خوش کرے۔ آج دی اس محفل دے اندر اسٹیج دی زینت کثیر تعداد دے وچ علماء تشریف فرما نے۔ تمامی حضرات علماء دے نام تو میں واقف تے نہیں، پر جنہاں دی محفل ہے وہ جان دے ہیں۔ اللہ پاک انہاں سب دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے۔ بالخصوص اج دی اس محفل دے اندر جس شخصیت نے میں طالب علم کو حکم فرمایا کہ تسی ایتھے آؤ کہ اپنا سبق سناؤ، میری مراد واجب التکریم عزت مہاب علامہ ابن علامہ مفتی ابن مفتی مدرس ابن مدرس جناب محترم صاحبزادہ علامہ مفتی محمد احسان الحق صاحب قادری الطاری دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرمانے، اور آپ دے برادری اصغر محترم المقام عزت مہاب جناب محترم حضرت علامہ مفتی محمد اکرام الحق صاحب الطاری قادری دامت برکات العالیہ آپ بھی تشریف فرمانے۔ دیگر چمکتی جبینہ والے علماء حق، میں تمام دیاں عظمتاں نو سلام کرنا، اللہ پاک تانوں سب نو اس عوام سمیت بار بار مکہ مدینے دیاں با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ آپ جی وقار چند گزارشات میں عرض کرنا چاہنا کہ جتنی دیر تک گفتگو جاری رہے آپ حضرات توجہ فرماؤ تاکہ گل بات کرن تے سنن دے اندر سکون مل سکے۔ علماء دی خدمت دے اندر میرا سبق ہوئے گا اور آپ عوام الناس دے نال میں گزارشات عرض کروں گا، اگر تانوں سمجھ لگ جاوے کہ تسی اپنے بیٹھن دا ثبوت دینا ہے تاکہ محفل دی رونق بھی برقرار رہے اور مینوں بھی محسوس ہوئے کہ بندے سن دے بیٹھے، اور اگر علماء شاباش دے دیں گے تو میرے جائے طالب علم دے قدم انشاءاللہ کسی میدان دے اندر بھی لڑکھڑاون گے نہیں۔ عزیزان مکرم، ایک حدیث شریف تو گفتگو دا آغاز کر لینے ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ میری ذات تے جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوئے گا۔ اس واسطے درود و سلام دی کثرت کیتا کرو، یہ نال رزق دے اندر برکت، چہرے دا نور، ہر قسم دے دکھ تو شفا، دشمن دے شر تو محفوظ ہونا، آنے والی ہر مصیبت آفت تو بچاؤ، اور قیامت والے دن نبی مکرم علیہ السلام دا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ درود و سلام ضرور پڑھا کرو۔ اہل حق اہل سنت دی نشانی بھی یہ دسی گئی ہے کہ وہ کثرت دے نال اپنے نبی تے درود و سلام پڑھ دے ہوں۔ اس واسطے پہلا پیغام اس محفل دا اور پہلا میسج یہ ہے کہ درود و سلام کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے وہ دی ذرا ترجمہ و تشریح آپ کے سامنے عرض کراں۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ تفسیری ترجمہ عرض کر رہے ہیں، فرمایا جڑا بندہ ساڈی بارگاہ چ نیکی لے کے آیا
فرمایا اساں اس نو اس نیکی دا اچھا بدلہ عطا فرماواں گے. جیڑا بندہ نیکی لے کے آوے انہوں چنگا بدلہ دیتا جائے گا. خلاق عالم نے فرمایا. اور قیامت والے دن جڑیاں گھبراہٹاں جڑیاں مصیبتاں ہوندیاں فرمایا اس ہر مصیبت اور گھبراہٹ تو وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا جس نو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائے. علماء نے اس آیت کریمہ دی تشریح بیان کر دے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نیکی لے کے آوے میں اچھا بدلہ عطا فرماواں گا. سوال ہے اس نیکی تو مراد کیڑی نیکی ہے؟ آیا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تلاوت ہے، کون سی نیکی مراد ہے؟ علماء نے ابتداءً 3 قول بیان فرمائے. من جملہ اگر دیکھا جائے تو 4 قول نے. ابتداءً 3 قول اور جڑا چوتھا قول ہے وہ بیان کر کے اتھوں ہی میری تقریر دا موضوع اگے چلے گا. یہ صرف ابتدائیہ اور تمہید ہے، اس آیت کی تشریح ہے درس قرآن کے طور پہ جڑا میں بطور سبق آپ کو عرض کرنا چاہنا. کیڑی نیکی ہے؟ علماء نے فرمایا الحسنہ اے التوبہ. فرمایا اس حسنہ تو مراد نیکی تو مراد اس نیکی دا نام ہے توبہ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا بندہ اساڈی بارگاہ دے اندر توبہ جیسی دولت اور نعمت لے کے آوے فرمایا اسی انہوں اس توبہ دے بدلے اچھی جزا عطا فرماؤں. اور قیامت والے دن وہ بندہ ہر گھبراہٹ تو محفوظ ہوئے گا جڑا توبہ کر کے آوے. میں تھوڑا جہا زیادہ وقت نہیں لواں گا تاکہ اس بات کو مکمل کر رہیے اساڈی اصلاحی جڑی کمزوری ہے وہ بھی مکمل ہو جاوے. توبہ کس کو آکھیا جاندا ہے؟ عزیزان مکرم امام غزالی نے تو بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ جڑے بندے کو غلطی ہو جاوے توجہ دے نال جملہ سنن والا ہے اور جب جملہ مکے گا مینوں پتہ لگ جانا کہ تسی سمجھو کہ نہیں سمجھے. فرمایا جڑے بندے دے کولوں غلطی ہو جاوے اور وہ اپنی غلطی نو من جاوے کہ یار میرے کو مسٹیک اور غلطی ہوئی ہے اور وہ توبہ کر لوے من جاوے فرمایا اینو آکھیا جاندا انسان اور جڑا غلطی کر کے اڑ جاوے اینو آکھیا جاندا شیطان. ایک انسان تے شیطان دی تعریف ہے. سمجھ آئی نا؟ وہ دیاں کو ٹنڈا تریا نہیں ہوندیاں. بیٹھے ہو جتنی کی بڑھ گئی ہے اتنی سبحان اللہ کی رکھنی ہے. سمجھ آئی نا؟ تسی میرا نیری سابی پاکتے تسی بھی سیاں نہیں رہنا. اے میں تنوں پہلے دس دیواں مینوں آج خوشی ہے کہ میں اپنے استاد گھرانے چاہیا بیٹھا. الحمدللہ اس سے گھر دا فیض ہے. میں علامہ ارشاد ملت رحمت اللہ تعالی میرے دادا استاد ہیں. شاگرداں دا میں شاگرداں تے میں آج زیادہ خوشی ہو رہی ہے لیکن تسی ذرا ساتھ دینا. یہ نہیں دیکھنا بھی ہری پگڑی تھی یہ سوٹ اور یہ کیا ہے. میں چٹا جوان بوجھ کے نہیں پا کے آیا میں کہ کدھائی پونیوں نہ بہ جائیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے. وال میں سارے ہوندے نے الحمدللہ. میرا استاد تواڈے سامنے ہے پھر میرا دادا استاد وہ بھی تواڈے سامنے. توجہ فرمانی ہے ذرا عزیزان مکرم. یہ ہے انسان اور شیطان کی تعریف. فرمایا کہ جڑا بندہ توبہ کر لوے غلطی ہوے من جاوے اللہ کو توبہ کر چھڑے فرمایا اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. اچھا کتنا اچھا بدلہ ہے؟ امام غزالی نے ذرا جملے سننا ہے. آپ فرمانے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرشتے نو آتا ہے اے نامہ اعمال دے وچوں گناہ مٹا. جو فرماواں گا نوجوان تسی ہاتھ بھی چاہ سکدے ہو. تواڈے ہاتھ صرف عمران خان دے جلسے واسطے نہیں تواڈے ہاتھ مصطفیٰ دے جلسے واسطے. توجہ فرمایا جزا. فرمایا کہ جدو بندہ توبہ کرتا ہے سچی توبہ توبہ نصوحا اللہ فرشتے کو فرماتا ہے اے دے ایتھوں گناہ مٹا دے نامہ اعمال دے وچوں یا اللہ مٹ گئے. اچھا مٹاون دیاں بھی 2 صورتاں ہوندیاں. ایک ہوندا مٹانا کہ ریزر پھیر دینا بالکل وہ پنجابی چاہتے مدعا ہی مکا چھڑنا پتہ ہی لوگے تے لکھیا کہ شاہ. ایک ہوندا ہے گوجا مار دینا. گوجے کا مطلب ہے ٹھکا شاہ ہے. ساتھ دیں گے تو پھر میں بات کر سکوں گا ورنہ میں مشکل میں پڑ جاؤں گا. آپ کی بہت شکر ایتھوں جڑا گناہ مٹایا جاندا ہے گوجا نہیں بالکل صفائی کروا دی جاتی. اور کس درجے کی امام غزالی نے فرمایا جب بندے دی اللہ توبہ قبول فرماندا ہے فرشتے کو فرماندا ہے ایتھوں بھی مٹا پر انج دا بھئی مدعا بھی نہ لبے وہ بھی ہو گیا. پھر فرمایا جس جگہ تے تسی گناہ کیتا ہونا ہے اس زمین نے قیامت والے دن گواہی دینی ہے. فرمایا فرشتیاں کو حکم ہوندا ہے زمین کو بھی بھلا دو. اے جڑے ہاتھ نے جڑا ہتھاں نال گناہ کیتا قیامت والے دن اے گواہی دیں گے. فرمایا ہاتھوں کو بھی بھلا دو. تھوڑا سا میرا سمجھ نہیں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھنے کی کوشش کرو. گناہ معاف کیتا ہے معافی مل جائے نہیں.
فرمایا جب بندے نے معاف کیتا ہے نا پھر اسی ذلیل نہیں کرنا. فرمایا ایک کو بھی مٹھانا زمین میں بھی بلانا ہاتھوں بھی پیروں بھی. ارے جدو تیرا رب تیرے تے ایڈا کرم کرتا ہے تے مڑ توبہ کردا کیوں نہیں بندیا؟ ساڈی عوام دی بھی عوام عجیب کیفیت ہے نا. یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لو جی کوئی گناہ ہو گئے تو توبہ کریے. ماشاءاللہ سارے تفکر راضی نہیں ہے. کوئی گناہ ہو تو توبہ کرے. اور دو چار دن بخار زیادہ ہو جائے کہتے ہیں علامہ صاحب پتہ نہیں کیڑا بخار ہو گیا ہے. بھائی کیا غلطی ہو گئی؟ میرا تو بخار جان ہی نہیں چھڑتا. بھائی کون سی غلطی ہے جو تم نے کی نہیں ہے؟ شکر کرو ابھی پتھر نہیں برسے. شکر کرو میرے محبوب کا صدقہ بچے ہوئے ہو. اور پھر یہ کہتے ہو کہ پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا ہے. خدا کے بندے اپنے آپ کو نیکیوں کے اس درجے پہ مت بٹھا, تھوڑا سا نیچے اتار. تجھے کیا پتا صدیق اکبر کیا فرمایا کرتے تھے؟ سمجھ آئی نا. لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی جلدی میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بس اوقات ہوتا ہے لو جی میں گناہ کی تڑی میں توبہ کیوں کراں. یہ بھی غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکالیں. نبی مکرم علیہ السلام ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار فرمایا کرتے تھے. کیوں بھائی گناہ تو تھا نہیں. اور کائنات میں دو ہستیاں, دو جماعتیں, دو گروہ, وہ تو معصوم ہیں, ایک نبیوں کا ایک فرشتوں کا. اگر اجازت ہو تو عقیدے کی ایک بات کرتا چلا جاؤں. تو جنہیں لوگ گنتی کو 14 چھلانگ کو 50 تے, کوئی 12 تے, کوئی 14 تے, بس یار کب بولیں گے یار تھوڑا سا. میں ابھی آپ کو تھرمامیٹر لگا رہا ہوں کہ آپ کس بات پہ بولنا چاہتے ہیں, پھر وہ بات میں عرض کروں گا. اب یہ ہے جناب یہاں تک چھلانگ لگ گئی. پہلی تو بات یہ ہے یہ 14 معصوم ہیں ہی نہیں. سمجھ آئی نا. یہ معصوم دو ہستیاں, دو جماعتیں, دو گروہ. وہ کون کون؟ ایک نبیوں کا, ایک فرشتوں کا. یہ سمجھ آ گئی آپ سبحان اللہ. کیوں میں اصل میں اردو سپیچ ہوں نا تو زبان تلک بہندی ہے. میں اور پھینک کے آ جانا تھا سبحان اللہ کو ذرا پیار. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے جڑے گوڈے پھات کے بیٹھو ذرا چوکڑی مار کے بیٹھو ذرا کھڑے ہو کے بیٹھو نا ذرا, پھر میں تمہیں اگلی گل سناؤں. عزیزان مکرم اے لوکاں دا ایک اپنا مزاج ہے. اساں پوچھیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مشہور جتنے بھی ہو جائیں وہ الگ بات ہے, پر اس گھرانے کی بات ہی جدا ہے. کیا؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے. اس کو سمجھ آئیے, وہ اپنے امام کے نام پہ بولے. تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا, اور کا تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. صاحب نے تو یہاں تک کی کیفیت کو بیان کر دیا. لیکن واپس پلٹی ہے جو میں بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام ایک دہائی کے اندر 70 باری توبہ کر دینے. اس واسطے نہیں کہ گناہ نے. علماء نے فرمایا ایسے اعمال جو نبی نے کیے ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے, تاکہ امت بھی سوچے نا کہ جب نبی ہو کے کر دے پہنے امتی کو بھی کر لینا چاہیے پھر ہے. اور امام غزالی نے کیا فائدہ لکھا, توجہ ہے, جاگ رہے ہیں تو جلدی کر لیں پھر. فرمایا توبہ کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ فرمایا گناہ نہ ہو توبہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. گناہ نہ بھی ہو توبہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور دوسری بات امام غزالی نے مثال دے کے سمجھایا. فرمایا اگر کوئی بندہ سویرے بھی ناتا ہوئے, زہر لے بوڑ نہ لے, عصر لے بوڑ, مغرب لے بوڑ, عشاء لے بوڑ, فرمایا ہوگا کوئی نقصان ہوئے گا؟ اگر نہیں. فائدہ؟ جی بالکل. کیا؟ اگر طبیعت فریش. فرمایا جو بار بار غسل کرے وہ کی طبیعت فریش رہتی ہے, جڑا بار بار توبہ کرے وہ کی روح فریش رہ جاتی ہے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی. جو چوک بیٹھے نہ کر کے اسی سال مدینے میں چلے جاؤ. سمجھ آئیے, یہاں بیٹھو تو بولو تو صحیح نہ کام کرو. بالحسنات فلہ خیر منہا, جو ہمارے پاس نیکی لے کے آئے گا ہم اسے اچھا بدلہ دیں گے. نیکی تو مراد کیا ہے؟ توبہ. پہلا قول. دوسرا قول سنیں. فرمایا الحسنہ اے الایمان. فرمایا اس نیکی تو مراد ایک قول ہے توبہ ہے, دوسرا قول ہے فرمایا اس نیکی تو مراد ہے ایمان. جڑا بندہ ایمان سلامت رہ کے گیا اللہ کی بارگاہ دے اندر صاحب ایمان گیا, اللہ فرماتا اس ایمان دے بدلے اسی انہوں اچھی جزا عطا فرماما. حدیث بہت طویل ہے, میں بالکل شارٹ کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. قیامت والے جاڑے ایک بندہ پیش کیتا جانا چاہیے 99 دفتر گناہ ماں دے ہونے, ایک دفتر اتنا لمبا ہونا جتنے انسان دی نگاہ جاتی.
اللہ پاک فرمائے گا جی اعمال نو تولو، او آکھے گا باری تعالیٰ اعمال تے او دے تلن جدے کول کو برابر تے نیکی بھی ہوئے، میرے کول تے ہے کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا افلا کا عذر یا عبدی، اے بندے آج کوئی بہانہ نہیں بنانا، آج کوئی بہانے بنا لے ہم معاف کر دیں، تو وہ بندہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ آکھے گا باری تعالیٰ بہانے تو بنائے جاندے دنیا داروں تو جڑے دلاں دے حالات نہیں جاندے، تو دلوں کے خطرات بھی جانتا ہے، تو میں بہانہ نہیں بنانا۔ اللہ پاک دوسرا پھر سوال فرمائے گا، ان فرشتوں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی کہ تو کو گناہ کیتا نہیں اور لکھی ودا ہے، اور تو کو نیکی کی تھی اور انہیں چھڑ دیتی ہوئے؟ کہا جی نہیں۔ تو پھر کہتا جی سارا کیتا دھرتا میرا ہے، بس جو بھی ہے میرے بارے فیصلہ کر دیتا جائے، اعمال نہ تولے جان۔ لوگ کی آکھن گے ہے مصطفیٰ دا امتی، حالت کیا ہے؟ میں تو غفلت میں گزار کے آ ہی گیا ہوں، لیکن باری تعالیٰ بس اتنا ہی میرے ذلیل ہونے کے لیے کافی ہے اور مجھے ذلیل نہ کیا جائے۔ فیصلہ پتہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرمائے گا تیرے کو کوئی نیکی نہیں، جی میرے بولتے کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی ساڑھے کل جو ہے۔ وہ کہا باری تعالیٰ ایک نیکی کی تھے، 99 دفتر کی تھے، تا حد نگاہ۔ فرمایا بس فیصلہ ہو گیا ہے، تمہیں گے۔ فرمائیے تھوڑا سا توجہ فرما لیجیے، میں بڑی جلدی میں ہوں۔ نیکیاں وہ ایک نیکی ایک کاغذ کا ٹکڑا فرشتہ لے کے آ جائے گا، آکھا جائے گا ایک پلڑے چھوڑ رکھو، دوسرے گناہ رکھو۔ قدرت کا کرشمہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کہنا پڑے، اشارہ کرنا پڑے، جس کے اگر اس سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہونا، دل رکھا ہو تو دیکھنا آپ کیسے بولیں گے۔ قدرت کا کرشمہ جو ظاہر ہوگا، ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ بھاری پڑ جائے گا، 99 دفتر انہاں کا وزن تھوڑا ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا میرے بندے کو جنت دے ہو۔ اس موضوع پر یہ آیت ہے ہی اسی موضوع کی، لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں کہ تشنگی میں نے کہا باقی نہ رہ جائے نا، انہیں مکمل کر رہی ہے، بولے گے سبحان اللہ۔ جوانوں کے چہرے میں خاموش دیکھ رہا ہوں، علماء یہ تو میرے سروں کے تاج ہیں، یہ تو بس بیٹھے رہیں تو ان کی سانسیں ہی برکت والی ہیں، لیکن آپ عوام کے لوگ بولیں گے تو میرے آنے والے سفر کی تھکن دور ہو جائے۔ توجہ فرمائیے، جڑا سبق میں آپ کی خدمت کریں، بندہ جنت کے دروازے سے پہنچ جائے گا، فرشتے آکھیں گے جائیے پیجیے جنت، کھائیے نعمتیں، مار موجاں۔ وہ دعا کے کھڑو کے آکھے گا میں نہیں بھئیدا، کون بولے گا میرے جملے؟ میں نہیں بھئیدا۔ وہ فرشتے آکھیں گے پہلے تو رونا ڈھونڈ جانا نہیں، جملہ سنی، اور ساکہ سنا اگے گل ہو رہی ہوں ہو رہے، ان میں کوئی نہیں مننا۔ وہ آکھیں گے بھی بات بھائی جنتی جو ہو گیا تیرے نخرے تو دیکھنے پڑے گے، جنتی جو ہو گیا تو نخرے تو تیرے دیکھنا پڑے گا۔ جی کیوں نہیں بہندہ؟ وہ ساکھیا بڑا میں تو چیتا ہوں نا، میں ویکھا تو صحیح بھی ہو نیکی ہائی کیڑی، جی تو آپ کبھی کر رہا ہوگا، کہا جائے گا اس کو واپس پلٹا کے لایا جائے، اللہ دی بارگاہ چاہے بھائی تعالیٰ بندہ جانتا نہیں آتا نیکی دیکھنی، فرمایا جائے تو بخش ہی چھڑیا پردے کڑی گا، بتاؤ نا اس کو۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جب رکھا جائے گا، تلی تین کر کے کھولے گا، بیچ میں لکھا ہوگا لا الہ، آدھی کمزور ہے یار، نات خان کہے تب بھی تو بولی دیتے ہو نا یار، سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او اللہ نو آکے دا باری تعالیٰ ایک کلمہ، فرمایا فقط کلمہ نہ دیکھ، اے دیکھ میرے وچ نا کے با کہتا ہے، ایک تو خدا دا ہے، دوسرا مصطفیٰ دا ہے، فرمایا انہا نامہ کا شبدہ اگر ساری کائنات میں بغیر چھڑا حق تامیان نہیں ہو۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا سے وہاں لفظ دیدہ کور کی ہے، میں نے کہا تمہاری بولی میں شرح ہی ہو جائے نا، سلامت رہی، اللہ کو خوش رکھے، بولے گے سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ دوستان گرامی بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، صدا سلامت رہیں آپ۔ عزیزان مکرم توجہ فرمائیے، اس نیکی سے مراد کیا ہے؟ ایمان۔ پہلا تھا توبہ، دوسرا قول کیا ہے؟ ایمان۔ اب آجئے تیسرا قول، فرماتے ہیں علماء الحسنہ ای حسن العمل، فرماتے اس کو مراد ہے نیک اعمال۔ تیسری نیکی کیا ہے؟ نیک اعمال۔ من جملہ جتنی بھی نیکیاں ہوئی ہیں، نیک اعمال کا ذخیرہ مجموعہ، یہ کیا فائدہ ہے؟ ترمذی کے اندر حدیث ہے، رحمت علیہ السلام نے فرمایا جدو بندے کو قبر دے دفن کر کے سارے واپس آ جانا، تھوڑی دیر تو بعد ہوگی قبر کے اندر ایک نورانی چہرے والا بابا، میں روکیا اور دیکھا ہے کس کس کا بابا ہے اور کون کون بولا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ فیصل آباد میں نے تقریر کی، وہ ایک بندہ میں نے آدھا منہ نہ مت تھا تے کھوتا پاڑو رٹھایا سا کو الو تھا، کہتا ہے آپ بابوں کی
بڑی تعریف کرتے ہیں تو میں آکھا جے بابے ڈاکو ہونا سٹیج تے بیٹھ کے تعریف نہیں کردا لوکاں مارنیاں ٹانگاں تے کہ بابا جی احمد رضا نے تعریف نہ کرے تو جو ہے میرے بھائیوں کی اگر جاگ رہے ہیں اور بابا ایویں نہ سمجھا کر بابا ہی ہونا چاہیے بھائی جب نبی پاک پر کو درود پڑھتا ہے فرشتہ کہتا ہے فلان ولد فلان مثلا علامہ احسان اللہ قادری صاحب نے درود پڑھا تو فرشتہ کہتا ہے احسان الحق ولد ارشاد احمد اس نے درود پڑھا ہے درود تو انہوں نے پڑھا ہے اپنے کی کیوں ضرورت پیش آئے آپ بولیں گے نہیں تو میں اگلا جملہ نہیں درود میں نے پڑھا ہے سمر عباس ولد غلام عباس میرے باپ کا نام کیوں گیا علماء نے لکھا ہے اور فرمایا درود پڑھتا ہی ہو جنہا پیو اپنا ہوئے نہیں یار نہیں چاہ صحیح ہاتھ نہیں اٹھائے نوجوانوں نے سمجھ آ رہا ہے درود پڑھتا ہی ہو جنہا ابا ہوئے تے وانڈتے مڑ ہو نہ گئی کب بولو گے سنیو کب بولو گے ہو نہیں گئی الحمدللہ یہ اپنی آنی تنی بڑی بڑی جگہ سے لوڑ پہ جانے توجہ فرمائی اللہ سلامتی عطا فرمائے علماء کا بالخصوص میں تہہ دل سے مشکور ہوں جو مجھے چھاپائی دے رہے ہیں توجہ ہے اور بولیں گے سبحان اللہ نیک عمل فرمایا قبر دے وچ نورانی چہرے والا بابا آ جاتا ہے بھولے تو نہیں گل بھولنا بھی نہیں ہے بڑی ترتیب کے ساتھ سبق عرض کر رہا ہوں اچھا جدو وہ قبر دے وچ جاتا نا تے صاحب قبر سوال کرتا ہے وہ آتا جی ماننا تا اور تو کون ہے میری قبر دے وچ ابو تو لازم آدھا انا صدیقوں کا اور رفیقوں کا وہ آدھا میں تیرا یار وہ سکا میرا یار تو میرا باپ تھا سمجھ آگے تو بول رہا ورنہ ترلا میں کو نہیں کرنا وہ سکا میرا یار تو وہ تو میرے بیوی بچے تھے میرا یار تو فلان لبودیا تھا آئے قبر تک میں نے رکھیا مٹی پائی ٹوڑ گئے پھر آنا سی فرشتیا او بھی آئے سوال کیتے ٹوڑ گئے سارے تو بڑا لاج پاک کے مدینے آ رہا سی چہرے کئی خاموش نظر آتے مجھے دکھ ہوتا ہے یار میرے کو نہیں وہ کھانا سامان ہے آپ بول سکتے ہیں تو آپ کی محبت آپ بھی اٹھا لیجیے اگر آپ پیار کرتا توجہ ہے میرے بھائیوں کی اور آتا ہے میرے لگ پال آئے دیدار کروایا کرم کیا وہ بھی چلے گئے ماننا انتا تو کون سارے تو آئے اور چلے گئے اب ذرا جواب سننا وہ ابو نورانی چہرے والا بابا پتہ کی پیادا ہے وہ آتا ہے آنا عملوں کا صالح ہوا میں تیرا نیک عمل ہوں اللہ نے میں نے فرمایا میرا بندہ قبر دے وچ آیا ہے تو دا نیک عمل ہے انسانی شکل اپنا کے جا چنگا چہرہ بنا کے جا میرے بندے بھی قبر دے اندر جا کے گپ شپ لا تاکہ وہ دل تے لگ جاوے ہاں ایک عمل دا یہ فائدہ ہونا اس نے قبر دے وچ بھی آنا کیا ہے قبر دے وچ بھی تے اپنا دوست چنگا تو ہوندا نہیں قبر دے وچ کام آوے وہ تے ہے نیک اعمال تو پھر نماز دے ٹائم تے کیوں چوکٹ بیٹھے رہندے ہو سمجھ آئی نا اب سیدھی بات میں تو مجھے کرنی پڑے گی نا کیونکہ جڑے پیر و مرشد نے میری تربیت کی تھی جب تک اس موضوع پہ ہم کلام نہ کرے سانو چاسی نہیں آؤں دی سمجھ آئی نا اور پھر یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں ذرا آپ بھی تھوڑا سا مہربانی فرما کے یہ بات سن لیں اگر آپ کو ثقیل محسوس نہ ہو جملہ تھوڑا سا ہوگا تو ویسے سخت ہے لیکن آپ شفقت فرمائیے گا بڑھڑے ہو کے بڑے تھے بور تھلے میں کے تاشا کھیل رہا جاندے سارے دیوار کتار روٹی کھیل دیں کہ کوئی نہ میں ڈاڈا جاننا سارے معاشرے میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں ہر علاقے کے رسم و رواج کو تقریباً جانتا ہوں اب یہ تاشا کھیل اذان آ رہی ہے بیٹھے ہیں ایک نیلا لے کے بیٹھا دعا ڈالا لے کے بیٹھا دیا کنگ دعا اے جناب یہ کون ہے بزرگ ہیں بچہ غفلت کرے نا تو ساکسان چلو بڑا ہو گیا تو کوئی تھوڑا جیسا مل جاسی موڑے دوں تو تھوڑا جا کوئی احساس ہو جائے گا چلو بڑا ہو گیا لڑکا پڑ گیا موڑ بھی غفلت کرتا اسا کہ جے جیوں دا رہیا تے جوان اسی موڑ کا ہی صحیح کام کر لے چلو جوان ہو گیا سکیا ہون بھی نہیں نہ سدھریا اس جدو بڈھڑے ہونا نا تے موڑ مسیت ہونے تے بابا بیٹھے مسیت ہونی ہے تے بابا تے بجے بڈھڑیا ہوئے کبھی مسیتی نہ مریا تاسا کھیلتا رہا میں بابے نو مڑ پوچھاں گا حق بجانے بنا میں بابا تو ایک بچہ ہونا ہے یا جوان ہونا ہے آتے نہیں میں چکا بارے چھ بننا ہے تو میں کیا مڑتے ہیں تھوڑی جی بھی فکر نہیں کر کیا رہا ہے یار تھوڑا سا خدا کے بندے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر
इन तीनों तफसीरों का निचोड़ देने लगा हूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह मसनी शरीफ के अंदर लिखते हैं, बैठे बैठो जागने बैठो तो मोड़ में गल सुनावा। छह नौजवान अजे तक नहीं बोले, इंज बैठे जिवें 127 जाने बंदे धरने च बैठे रहे। अल्लाह सलाम करके जरा जाग के बैठो, ये चासनियत मोड़ बोलनी चाहिए। अजीजा ने करामी है कदर मौलाना रूम हजरत मैं बिलखुसूस आपकी तवज्जो, ये स्टेज की जीनत चमकती जमीलों वाले उलमा सादात जितने बैठे हैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मजनू सी ना मजनू वो एक सफर ते जा रहा है, राह च उस वेख्या कसाई एक बकरा ढा के छुरी फेरन लगा। वो जरा मजनू आना उसने जदों नजर पे बज गया, अबे जो ये हलाल ना करी। उसने कहा क्यों? मैं कसाई में मेरा कारोबार है। उसने कहा यार एक मिनट। वो भाई का बोल आ गया, उसने कहा इन्हों हलाल ना करते मैं नवा बकरा ले देना। तो सही बड़ा उसने कहा मलंग है ते मैनू बकरा ले दे सी। सुभान अल्लाह। हो सकता है अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हो सकता है आगे चल के समझ आ जाए। अच्छा उसने कहा जी ठीक है ले आ बकरा। वो मजनू गया भाई जी बकरा ले गया। वो कसाई ने पैर मारे थोड़ा जा, वो कई होंगे ना इंटरनेशनल मकरी ते ठग, वो कसाई भी कोई सलैन का बंदा सी। और सका तेरा बकरा होर नस्ल का मेरा होर नस्ल का मैं नहीं लेगा। वो सका दो ले वो दूसरा बकरा लेके आ गया, उसने मुड़ पैर मारे और सका तेरे दो लड़ा के सस्ते मेरा हिक्को मांगा यार बोल तो सही ना सुभान अल्लाह। वो सका भाई जान त्रै ले ला। वो सका मैं त्रै भी नहीं लेगा, मेरा बकरा को आम है। वो सका चार ले ला। ये हुन मुख्तलिफ नुस्खे ने 20 बकरियां के टक लगा। 20 बंदे भी बोल लेते सवाल ना आ जाए कितने बकरियां के टक लगा सीधा चला लो, कमाल नहीं हो गया। एक बकरा चिता 20। अच्छा उतू आगे बंदे उन्हें क्या कसाईया आज मलांग तेरे हथियां के लुटी जाना हरियाण बात मार खबरदार ये बकरा लोई का। उस भाईजान 20 लाकर मारी कुत्ती तो निकल गया। वो हम मजनू बकरा लेके खलोता है, बकरे नु प्यार श्यार खा के चंगी तरह प्यार श्यार खा के ते हाथ के पात्र शात्र खो के खवायो। समझे बोली समझ आ रही है? पात्र शात्र खो के खवा के गाशा खवा के ना जी तो उन्होंने हाथ मारा जा है मौजा उन जंगल छड़ देता। वो एक सियाना बंदा बैठा सखा जा कमड़िया वो मस्त दा मस्ती रह गया ना। ओ यार तो एडा घाटे दा सौदा कीता मजनू एंड मोड़ के लेके और सके आज की तत्वादे कसाई का होते है। इश्क वाला बंदा मेरी बात समझा मैं क्या क्या गया। ओ सके आज ही तना तोड़े कसाई नु लुटिया है। ओ सके तू ते लुटिया है इन्हें लुटी ना और 20 बकरे दे के हेक ले तो भी छाड़ दी थी वही। हाय 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 अगर इजाजत हो तो आगे सुनाएं जो खामोश बैठे हैं। वैसे आज खुशी की बातें उलमा बोल रहे हैं, अब तुलबा के लिए बोलना औखा होता है ना तो कोशिश करते हैं भी केड़ा सीधा आगे होता है पीछे होता है कितने जबर होते होते कितने खड़े होते वो तो शायद इस इंतजार में होंगे। मैं ज्यादा करता ना पढ़ता था फदे तो पुत्र है मैं भी क्या लामा इरशाद मिल्लत दा पोतरा इल्म दी दुनिया के अंदर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई गल नहीं फकीर वजह दसनामी भुल्ली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सानू अपने उस्ताद ते भी ना ते जिन्होंने ना पढ़ाया तो मैनू अपने सोने मुर्शिद बाबे ते भी ना है ना। समझ आइए मेरे भाइयों को बात नहीं भूलनी आपने, तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा वो जब उन्होंने तो किने लुट लिया और तो ते बकरा भी छड़ छड़िया। उस आख्या मैं लुटिया इस तरह है कि इस बकरे का मुल तो को दे भी ना सकदा। वो कहने लगा यार ये तो ते कोई कुछ दे भी मोल जू कोई ना तो छड़िया क्यों असा तो समझे दे डेढ़ सोना तू घर जाके कर लेते तो ये केड़ी कीती। उसने आख्या नहीं यार मसला हो रहे। उन्हें आख्या 10 केड़ा मसला है। उस आख्या एदा मुल कोई और बचा क्या क्वालिटी क्या है। अब जरा जुमला सुनना मैं ऐसा बोलूंगा पता नहीं समझो कि ना समझो। और क्या मैं एक छुरी चलती बर्दाश्त ना कर सकता क्यों आखे एदियां अखी मेरी लैला दे नाल रंदियां सी। अबे एदियां अखी मेरी लैला दे नाल रंदियां सी। और जमाना तवज्जो कर एक गल लेके मौलाना रूम रो के अगला जुमला लिखिया। आप फरमाते हैं उम्मत मुस्तफा के अहबाब व अफराद खुदा वास्ते अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा जिन्हें मुस्तफा की सुन्नत है। अपने सिर पे जूफा रख जिन्हें मुस्तफा की अदा है। अपने सिर पे पगड़ी रख जिन्हें ताजदार मदीना की सुन्नत है। अपना लिबास दाओ और बादशाह बना जिन्हें ताजदार मदीना कहा। आप फरमाते हैं कि तो क़यामत दिन होएगा अगर फरिश्ते खेत के तेरे जहन्नम वाले पासे ले जाए अल्लाह ने फरमाना छोड़ दे
مصطفیٰ جیسا، بنا اپنی زلفیں حضور جیسی، رکھ پگڑی مصطفیٰ جیسی. پھر دیکھنا قیامت کے دن فرشتوں سے چھڑا چھڑا کے رب کہے گا تو سکے گناہ بے پئے ہو، داڑھی نہ ہو بے کے دینا رل دی پئی. والا ترے جو بن کر تماشا دیکھے، نیل کے دسیوے تکے بیکھے، عقل ہوتی خدا سے لیتے نہ لڑائی، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا. واپس پلٹیے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. فرمائے ہماری بارگاہ میں نیکی لے کر آئے ہم اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. چوتھا قول سنیے اور انج سمجھو بھی تقریر ہن شروع ہوندی. یہ مجھے احساس ہے، علامہ احسان الحق صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے صبح درسانی کی کلاس پڑھانی ہے، یہ مجھے بالکل احساس ہے اس بات کا، لیکن ماشاءاللہ آج مجھے چاستے چاس سب سے دیکھی سے میں رونا کی. کل تو جمعہ، ہاں وہ جمعرات خاص ڈیمانڈ کر کے حضرت نے مجھے حکم فرمایا تھا انشاءاللہ چاس بڑھ کی جلائے. یہ جمعرات بھی کدی نہیں چلنی ہوندی نا، سمجھ آئی ہے جو فرمائے. جاگ رہے ہیں آپ سنو بھائی میرے سنگیو، جیت گل سمجھ آؤندی پئی ہے تو موڑ اللہ کراں، جی نہیں تو سلام پڑھیے. شکر الحمدللہ گل سمجھ آ رہی ہے آپ کو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. فرمایا جڑا ساڈے کول نیکی لے کے آیا اساں اچھا بدلہ عطا فرماواں گے. چوتھا قول سنی حضرت مفتی احمد یار خنیمی نے مواعظ نعیمیہ دے اندر بھی اس بات کو کوٹ کیتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جڑی آیت کریمہ ہے نا، یہ آیت کریمہ ایک باری حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حلقہ، مراد کل کفا. آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ آیت کریمہ پڑھی اور پڑھ کے آپ نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا لوگو میں تو انہوں دساں کہ اللہ نے جو فرمایا میرے کو نیکی لے کے آؤ تو میں چنگی جزا دے ساں، تو انہوں میں دساں نو نیکی ہے کیڑی. دیکھ لو پہلے قول آپ نے سنے تو آپ کو بڑی چاس آئی ہے. آپ کو میں ذکر مولا علی کر رہا ہوں اور آپ بالکل پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اور بابا جی حضرت علی کا بات میں ایسے کریں گے ہی نہیں. میں حضرت تاندل جمعہ پڑھانا ہوتے سید ناصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. آپ فرمایا کرتے سن شام کی سورج رتا لگتا ہے، تہاڑ اچ موسم تتا لگتا ہے، اور مومن کون ہے منافق کون ہے ذکر علی نال پتہ لگتا ہے. جانی چاہیے حضرت علی پاک دے نات ذرا بولو سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حلقہ، مراد کل کفا، شجاعت کا غضنفر، سخاوت کا سمندر. ایسے مجھے آواز چاہیے تھی، ویسے آئی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ عزیزان مکرم ذرا توجہ فرمائیے، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا میں تو انہوں دساں وہ نیکی ہے کیڑی؟ کہا جی بالکل بتائی. آپ نے فرمایا الحسنہ ای حب آل محمد. فرمایا اس نیکی تو مراد مصطفیٰ دی آل دا پیار ہے. فرمایا جیدے دل دے اندر آقا دی آل دا پیار ہوئے گا، اللہ فرماتا ہے اسی اچھی جزا عطا کر کے جنت عطا فرما چھوڑا. یہ ہے چوتھا قول. اس نیکی تو مراد ہے آقا علیہ السلام دی آل دا، حضور دی آل دا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لو جی ایتھوں ہون میرا موضوع اگے چلنا ہے. آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے فضیلت اہل بیت عرض کرنا چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا بھئی یہ علماء کا سٹیج ہے اور یہاں پر مجھ جیسے طالب علم کو سبق سنانا بالکل میرے لیے سنت کی بات ہے اور فخر کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے. عزیزان مکرم لیکن یہ سٹیج چونکہ سنیا ہے اور ساڑھے سٹیج کی خصوصیت یہ ہے اسی اہل بیت نال پیار کرنے دا معیار اے نہیں رکھیا کہ صحابہ نوں گالی دئیے. کہیں نہیں سمجھ آئی نا؟ اسی اہل بیت نال پیار کرنے دا معیار اے نہیں رکھیا کہ صحابہ کرام دا بغض دل وچ ہوے. نہیں، ساڈا معیار اے ہے کہ اگر اہل بیت اطہار اے ساڈی جان ہے تو حضور دے صحابہ ساڈی شان ہے. اسی نہ جان چھڈ سکنے ہیں تے نہ شان چھڈ سکنے ہیں. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے، سب سے پہلے علماء بیٹھے ہیں، میں اپنا سبق سنا دوں. آل کہتے کسے؟ اہل بیت، آل رسول، یہ لفظ بولنا کس کے لیے جاتا ہے؟ یہ علماء نے بہت لمبی چوڑی بحث کی اور
درسمی کرانے والے حضرات تشریف فرما ہیں جڑا لاسٹ فائنل ڈیسیجن لاسٹ کامنٹس مفتہ بہی قول وہ جڑا ہوندا نا اجماعی امت دا میں وہ آپ دے سامنے عرض کرنا چاہنا آل اور اہل بیت کیوں آکھیا جاتا ہے نمبر 1 اہل بیت اور آل تو مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات سب تو پہلا یہ قول ہے کیوں اس واسطے کہ جتھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت الی آخرہ الآیہ یہ جتھے آیت تشریف لے کے آئی ہے نا اس تو پہلے بھی حضور دی بیویاں کا ذکر ہے اس تو بعد بھی حضور دیاں بیویاں کا ذکر ہے اس بات دی دلیل ہے میں مسئلہ سمجھا کے جانا اس ویلے جمعہ تے تسی بھول جاؤ نا ساری تقریر یاد نہ رہے دی تو راہ جائے آل اور اہل بیت سب تو پہلے نبی مکرم علیہ السلام دی ازواج مطہرات او ادا مصداق نے بزبان قرآن نمبر 2 آل قصا چادر والے جنہاں نے اتے حضور اکرم علیہ السلام نے چادر دے نال سایہ کر کے دعا کی تھی مسلم بخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا یا اللہ اے میری اہل بیت ہے انہاں نے اتے اپنی رحمت بھی نازل فرما تے انہاں نو پاک اور ستھرا بھی فرما اور ایک کون نے انہاں نو پائیں تنا کہہ جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین یہ دونوں بھائی حضرت سیدہ پاک حضرت مولا علی پاک تاجدار مدینہ اتے چادر فرمائیے میری اہل بیت ہے سمجھ آ رہی ہے یہ دوسرا قول ہے پہلا قول حضور کی زوجائیں جو مومنوں کی مائیں ہیں دوسرا قول چادر والے تیسرا قول جن پر زکاة حرام ہے وہ بھی حضور کی اہل بیت اور حضور کے گھرانے میں شامل ہیں جن پر زکاة حرام ہے اس کی پھر آگے تفصیل ہے کن پر حرام ہے فرمایا آل جعفر آل عباس آل علی ان کے اوپر زکاة حرام ہے یہ زکاة نہیں لے سکتے ایک جملہ بولنا جی اگر جاگ دے بیٹھے ہو اچھے مولوی کرکار کتی ودن جنہوں پتہ ہی تک نہیں او جی باغ صدق نہیں دیتا باغ نہیں دیتا باغ نہیں میں کہا دھوتے ہویا میری بھی دار سن لے اگر کیا ہوا ہے میں کہا جیڑا نبی زکاة نہیں لین دیتا باغ کی نہیں لین دے گا میں داستے صحیح نہ میرا جملہ آپ نے تسی پانی نہیں لایا میں سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے جناب اور پھر تیوں زیادہ پتہ ہے باغ نہ نہیں سمجھ آئی ہے بس اوقات لوگ انہاں دی شان بیان کر دے بھی تو توہین کر جاندے نا یہ شان ہے کہ سیدہ دروازوں پہ جا کے مانگتی رہے یہ ان کی شان نہیں ہے اور پھر انہیں دستے نے حضرت سیدہ دنیا کی بھی سردار آخرت کی بھی سردار تو یہ بھی ہر شہدی مالکہ ہوئے یار کیسے بولیں گے یار آپ تھوڑا سا سمجھ رہے کی کوشش کریں بھئی عقیدہ یا اہل سنت بھی تو سیٹ کرنا ہے نا کوئی مائن تک کوئی نہیں پتا ہے باغ والا مسئلہ کیا ہے اور پھر علماء تشریف فرمانے نا جی میں نے یہ دسو حضرت ابوبکر پاک نے نہیں دیتا میں مان لینا حضرت عمر پاک نے نہیں دیتا میں مان لینا حضرت عثمان نے میں مان لینا حضرت علی پاک کتنی دیر خلیفہ رہے 5.5 سال انہوں نے دے چھڑیا سی اگر دیتا تو دلیل لے کے علی نے نہیں دیتا تو کون ہے جی بولنا ہوں سنیو ہے گزا کسی نہیں اصل وہ انہاں گلہ کے سبحان اللہ بے شک نہ کیا کرو لیکن جڑی گل یہ عقیدے دی ہوگی نا اس سے ضرور سبحان اللہ ہو جانی چاہیے سمجھ آ رہی ہے اور چند دن پہلے ہمارے دوست نے یہ بات بیان کی بیچ ایک پیر بیٹھا پیر انہوں بڑی تکلیف ہوئی یقین کرو عالم دین سٹیج چھڑ کے آ گیا میں کہ انشاءاللہ کدی فقیر نو ٹاپڑ گیا کہ انشاءاللہ یا او کوئی نہیں تھی یا میں کوئی ایسے میں جو چنگے پیر نے میرے سرہ دے تاج نے جڑے بے غیرت نے انہاں دا کیا کام ہے سڑے سڑے جاتے آوان تینوں زیادہ پتہ دی دیا تسلیمہ نہ گولیا پیر بننا تے بندے کا پتہ آئے گا بہن اور مدینہ تے بندہ دربار کوئی نہیں حسین تے بندہ پیر بھی کوئی نہیں تینوں زیادہ سمجھ آ گئی ہے گندے پیرانو کہہ رہے ہیں ساڑھے سٹے جاتے بہ کے کیا پیرانو راضی کر دیں کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری ہمارے سٹے جو پر بیٹھے ہو بیٹھے رہے ہیں ابھی آکسن صاحبی پگڑی دیٹا جو اجڑ میری سپیٹ 120 یہ ماتا 60 آتے اپنے خلوتا ہے میں بڑے سنبھل کے ابھی تقریر کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے بیٹھے ہو نا یہ کیا بات ہے یار میں نے دسو کرنا کتنی بڑی توہین دی بات ہے کتنی بڑی توہین ہے وہ جڑے
کے بھئی جناب یہ فلانے کے دروازے پہ گئی فلانے پہ گئی اس نے باغ نہیں دیا تو جڑے پہلو جنت دے سردار ہوں تیرے چھوٹے چھوٹے باغوں کی کرن کے میں اداس دے صحیح کچھ تو حیا کرنا یار یہ ہے ان کی تعریف ہے امام حسن ایک سفر تے جاتے پہ راہ دے وچوں بندہ نال اسا کیا لڈا ڈا تھا گیا تے آ جڑی کھجور دا بوٹا اے بھی سکا کھلوتا جے کنے اے ساوا ہو جاندا تے کیڑی چاس ہو گیا آپ نے فرمایا کھجوراں کھانیاں نہیں ہے کہ جیا فرمایا جا کھا این اشارہ کیتا ساوا بھی ہو گیا لگی تے جٹا بھی پئی سبحان اللہ نہیں چاسائی تو نے ہاتھ نہیں اٹھائے اوے تے کبھی کسی شاید نہیں تو کیا گلا کرنا ہے اور میرا امام جو کربلا میں کھڑا تھا مت یہ سمجھنا کہ وہ پریشان تھے پانی کو ترس رہے تھے اور نہیں ہے میرا پتر وہ پانی کو نہیں ترسے پانی ترستا رہا کہ حسین بلائے تھے صحیح نہیں سواد آیا چند بندے نہیں بول رہے اونچی بول میرا تو لاجپال ایسا سخی حسین ہے ہور سی نا ہور 2 محرم تو راہ روکیا دالے جاڑے سویرے جدو دیکھا جان شروع ہو رہی ہے اس نے وہ لشکر چھڑیا کیوں چھڑیا کیوں چھڑیا کیسے چھڑیا یہ ڈسکس نہیں ہے امام علی مقام کے دروازے پہ پہنچ گیا اینڈ لگ نہ چکی اور آنسو چلتے پہلے شرط تو آنکھ نہیں چاہ سکیا آدھا سونیا پہلے دن تو تیرا راہ میں روکیا ہے معافی مل سکتی ہے میرا حسین مسکرا کے آدھا معافی چاہیے میں تو تیرے جنت بھی دے سکتا کہاں بیٹھے وہ اتنا لاجپال گھرانا ہے اور تو چھوٹیاں گلاں دے اور پھر میں نے ایک قرآن دی آیت بھی ثابت کرنا حضرت علامہ صاحب آپ کی توجہ علامہ صاحب حضرت صاحب قبلہ کتنے بزرگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا باری تعالیٰ میں جناب خضر میں ملنا ہے 16واں سپارہ 15واں سپارہ دا آخر 16واں موٹ ایک بات واقعہ موجود ہے پڑھ سکتے ہو جی ٹھیک ہے آپ مل سکتے ہیں کیا کرنا ہے فرمایا مچھلی لے لو کٹ لے بھون لے پکا لے ڈبے چ بند کر کے تو بان لے بڑی جلدی میں مسئلہ سمجھا جی ہو گئی فرمایا انہوں لے کے ٹور کو جتھے اے بنی ہوئی کٹی ہوئی پکی ہوئی زندہ ہو جاوے مجھے نہیں پتا آپ 60,000 والا سنتے ہو کہ 70,000 والا لیکن انشاءاللہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ 60,000 والا تمہیں نہیں بتائے آدھا رحمت من ربی آدھا من فضل ربی بلا فخر سمجھ آئے نا اچھا جتھے بنی ہوئی بھنی ہوئی کٹی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاوے اوتھے میرا ولی ہوئے گا ایدہ مطلب ہے نکلیا ولیاں دے در تے جا کے مردے بھی زندہ ہو گئے میں آپ کو کیسے بتاؤں یار کیسے بتاؤں آپ کو توجہ ہے میرے سجنہ دی ٹھیک ہو گیا مچھلی کٹ لئی بھن لئی پکا لئی ڈبے چبان لئی تو چھاپر لفافہ تولیہ وہ کپڑا جو بھی گاڑ باج گئی آپ نے نوکر یوشع بن نون اسے دے دی فرما اٹھائیے اوکے سر خلیفہ صاحب جا رہا ہے خلیفہ کتاب سے ہے چند رات پہلے نا جی مارڈ بلوچہ میں انٹرنیشنل سطح کی ختم نبوت کانفرنس تھی حضرت بھی میرے ساتھ تھے پورے پاکستان اور یورپ کے علماء بھی آئے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے شفقت کی میرے مرشد کا صدقہ مجھے بھی بلایا ہوا تھا اب سبھی حضرت میں یہ صرف دعا لینے کے لیے قاضی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں وہاں پر سبھی نے تقریر کی کسی بندے کو 1 روپیہ نہیں ہوا الحمدللہ فقیر نے جدو چند جملے بولے نا چند جملے میرے مرشد کی نظر ہے حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی امیر ملت کا پوترا اٹھیا کہ 500 روپیہ کھڑ کے نہیں میں سناما کیڑی گل سنائی سی میں تھوڑا ایک ٹچ دینا چاہنا اور جنہی میں گل خلیفہ نے کیتی ہے نا ذرا وہ دینا ملتی جلدی ہے خیبر والے دن نبی پاک علیہ السلام نے ایک گدھا ملیا آپ نے ان کا نام بدلیا وہ دے اوپر جدو سوار ہوئے نا تو یہودی آ گئے انہاں کہا جیسی کلمہ پڑھنا کہ کیوں فرمایا گدھے نو دیکھا ہے پنجابی دساں انہاں کہا کھوتے نو دیکھا سی کلمہ پڑھنا فرمایا پہلو بندے دی نہ من دے آج کھوتے نو دیکھا یار میں کیسے کہوں یار ان کے ہاتھ میں ایک مرتبہ اٹھا کے کہو سبحان اللہ آپ نے فرمایا کیوں کھوتے نو دیکھا کیوں اور ساکھے جدو دا ساڑھے کول ہے نہ ساڑھے بچے نو نہ بڑے نو نہ چودری نو بان دیتا ہی نہیں مریندا ٹیٹر بھکا کے ایٹا بان ہی نہیں دینا تے پہلے تسی دیکھو تو اڈے سامنے نہ کدیا نہ نچیا نہ بھجیا بہ گیا بھئی سونیا بہ جا کے ڈر پیا اسا بول مان گیا بجے نو کھوتے من دے اسا کیوں نہ بنے
سلامت رہی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو میں اگلی بات بھی بتا دوں، نبی پاک علیہ السلام نے اس گدھے نے پوچھا یہاں بھی تو کیوں ہے کھا سکنا ہوں؟ بیٹھے ہو بولا کہتا ہے پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے، میں کہتے تو مننا ہے وہ کو لگ رہا ہو رہی ہے ساڑھے ہی سونا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں تھلے سکنا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں انہوں بیٹھ کی میں دیواں جڑی نسل اچھ مائن پیدا ہوا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی نبیہ واسطے، میری نسل دے وچ 60 گدھے آئے، ایک روایت 72 دی بھی ہے، 60 یا 72 گدھے آئے اور سارے دے سواری اللہ دے نبیہ کی رہیاں، اور ساکہ دوسرا نبیاں جو آخری ہو تے میں گدھیاں جو آخریاں، اور تے میں 2 جملے بولے تے 2 نہ تئی محفل دا رنگ بدلیا، میں چاہنا کہیں تھے بھی بدلے، میں ہوتے مرزیاں نوا کیا اور میں کیا مرزیاں کھایا، اے نہیں رکھنا مسیحیت مولوی کی آ گیا ہے، اس تو بھی سخت میرے کل جملے 100 ریڑے تے بھی پورے نہ آن اور سن لیں یہ چاہ سوے تو بڑھ بول رہے ہیں، میں کیا مرزیاں تکرا ہو اور بابا کھوتے رو پتہ لگ گیا کھوتی دیا کہیں نو پتہ نہیں لگ گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے گا، مطلب جملے دے اندر جانتے ہیں نا میں کیا کھوتے نو پتہ لگ گیا بھی آخری نبی ہے کھوتی دیا تینوں نہیں بدل خدا دی قسم میں خدا رنگ بدل گیا انہوں نے کہا گل ہوئی نا جی اور پھر اگلی گل میں کیا اتنے بھی توجہ کرو ہٹ ڈبے پیرو 25 کلومیٹر سفر بدل کے قوم بدلنے والے گولیا کدائی قریشی تے کدائی ہاشمی تے کدائی مسلی تے کدائی سید وہ خیار وقت مار کھوتے نو اپنے سجرے کا پتہ ہے تینوں کیا سبحان اللہ پیار دے رہا سمجھ آئی نا میں کیا کھوتے نو اپنے سجرے کا پتہ ہے اور ڈبیا کھوتے پی گئے یار پی گئے اور دوبارہ کی سبحان اللہ تیرا سجرہ کیوں نہیں لبدا کوئی بیاری چلائندہ بدا ہے کوئی بابا نگروں 3500 بڑا مہندہ بدا ہے کوئی کچھ نہ ہے تو کوئی چھجرے بڑا مہندہ بدا ہے انہوں ہمیں سچا سید ہے موڑ آڑ ایلی جی میں مغرے علی وریا سمجھ آئیے نا ہائے 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 یار بات کہیں دور نہ نکل جائے میرے سامنے تو جناب وہ کیا کہتے ہیں ٹرک بھی ٹیجا پہ آئے کہ میں کیا سناؤں اور کیا نہ سناؤں لیکن میں موضوع سی لائن سے اترنا چاہتا نہیں اور سویرے قدرتی جمعہ ہے اپنا صاحب اور چھٹی ہے ایڈی جلدے میں تھوڑی جان چھٹو بھی کوئی نہیں مجھے نہیں بنے دے پہنا تھوڑا جا بول آپ پھر واپس پلٹ کے آ جائیے عزیزانی مکرم مچھلی کٹ گئی بھوج گئی پک گئی ڈبے بنی گئی یوشع بن نون چاہ کے طور پر راہ دے مچھلی ہو گئے زندہ حضرت موسیٰ کو ابو یوشع بن نون پیچھو پیچھو دسیا اس بھی کوئی نہیں اور ساکھیا میں جانا تے میرا سائن جانا سفر ہوندہ رہا آپ نے بھاوا دے تو سفر آپ نے فرمایا ڈبا کھولے نا وہ ساکھیا سائن ہے تے ہے میں کھولتے صحیح وہ کھولیا تے بچ مچھلی کوئی نہیں زندہ لوگوں سے کتاب کرو زندہ لوگوں سے مردوں سے میرا کلام نہیں ہے آپ نے فرمایا مچھلی کی دے اکھے سائن میں رہا تو سیدھے اگو ڈر رہے ہو تو میں خلیفہ بھی پیچھو پیچھو ڈر رہا مچھلی تے واہ پیچھے اوس تمہاری دراک تے بڑھ کے دریا تے توجہ ہے بیٹھے ہو قرآن کی بات کر رہا ہوں اکھے جی سنی تو یہ تو دوڑے مائی اور کس سے سناتے ہیں تینوں کہیا اصل میں رولا اور ہے نا جدو تو آنے کو لگے نا 50-60 ہزار تے موڑ تسی ملتانو ڈور سجنا ہوں گا یا بیرانی مات چڑھ صدری ہوندی ہے جب پیسے ہوں تو پھر چسکے کے نام پہ ضائع کر دیتے ہو اور وہ خطیب ہے ہماری آل سنت کے لیے زہر قاتل ہیں سمجھ گئی ہوئے نا میرے علماء جان میں کہنا نہ لینا تھا کسی چھوٹے نو تکلیف ہوگی ہے دسو تھوڑی اور منڈا یہ کون سی بات بھی ہے سیدھی بات سننا بھی غلام نہیں کرتے اگر یار جب ہم غلام حسین کے ہیں تو پھر مزاج بھی تو حسینی ہے نا
जेल में घर बचा के रखा हुआ है। आला हजरत ने इसलिए सुन्नियत को बचाया था हैं कि मदारी गरों के हाथ में दे दो। और कसूर अवामी अहले सुन्नत तुम्हारा भी है। तुम पैसे देते हो तो वो लेते हैं ना, वो किसी की जेब तो नहीं काट के लेके जाते। इदारों में तो खास तोड़ रही है। 50-50 उम्र के टिकट के नाम पे तुमने लोग इकट्ठे किए, सारी रात अदा करेगी। बता, ईशा आके नहीं पड़ी, फजर चल के नहीं पड़ी, किसको धोखा दिया है? जरा इन जुमलों को भी समझने की कोशिश करो। नाराज तो नहीं हुए? अभी तक तो सिर्फ 70 की स्पीड है, 120 दी है मेरी। मैं थोड़ा सा वापस करना चाहता हूँ। मेरे बाबा, अपने मदरसों के साथ ताउन करो। और देखो ना, अल्लामा इरशाद साहब ने जो बूटा लगाया था, आज जो दरख्त तनावर हो गया ना, फल लगा ना, समझ आई ना? ए जरा फल, मेरा नाम तो वैसे ही फल है ना, सबर माना फल होता है। ए जरा सबर है, ये तो वैसे ही इरशाद का सबर है। अपने बच्चों भी उठे गलो, हमें चंदा भी चाहिए, बंदा भी चाहिए। से बात करो, जरूरी नहीं कि साथ दादा साहबान कशकौर फिरान के कश दे हो, नहीं, कभी अपने कदमां में ये तौफीक दे, चल के दूरे ते जा, ये समझ के मैं जियारत करांगा इंजे जिवें नबी ने की थी। आलिम बाअमल है ना, समझ आई? और जाके अपनी खाला अपने पैसे भी दे के दोस्ताने मुकर्रम, इस वास्ते अपने मदरसे दे नाल तावन करो। ऐसे को शेर शायरी वाला मौलवी होता तो पता नहीं की हो जाना सी, हैं? साढ़े रुपये भी आ जाते, खुल भी जाते, सटी भी जाते। जब ऐसी बातें सुने तो हम यार ये तो बहुत सख्त तकरीर की है। मैं क्या, ये तो साबी पकड़ी है। बैठे हो, गल भूली तो नहीं? चलो वापस पलटिए यार, मैंने बहुत लंबा सफर करना है अभी तकरीर की दुनिया में। ओ जी जी, तकरीर की दुनिया में बड़ा लंबा सफर करना है। कोई नहीं, मैंने तो 2.5 घंटे लगने तो मक्कार तो जो है। और आज वैसे मुझे खुशी है कि मैं अपने उस्ताद घराने में आया बैठा हूँ। दोस्ताने मुकर्रम, वो मछली ने छलांग मारी थी, देखा आपने फरमाया मछली किधर है? सही होता दरिया ड्राकमन। आपने फिर सवाल किया, कुरान मजीद उठाए, हम आयत निकाल के सामने रख देते हैं। आपने फरमाया जब मछली दरिया में ड्रक मारे, छलांग मारे तो मुर्दों में की था। मैं अभी इससे मैं कलाम ही नहीं करना चाहता कि फिर कभी आवांगे ना शाने औलिया दे कि मोहम्मद दसांगा मछली जिंदा होई क्यों? आज सिर्फ एक पॉइंट दसना ताकि बाकी फिदा का मसला तुहानू समझ आ जाए। समझे? उसके पॉइंट देना पिया। हो सके हजूर जब मछली ने विच मारी ना छलांग के पानी फट गया, अल हूत फिल बहर सारबा, फरमान मछली ने विच मारी ना छलांग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत शाह साहब की आमद यकीनन हमारे लिए बाइस बरकत है। सहीउल अकीदा, सहीउल अमाल, सहीउल अफ़ाल, सैयद वो होता ही बाइस बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है मेरे भाइयों? तवज्जो कीजिए जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ। बाबा, वो मछली ने जब छलांग मारी ना पानी के विच, आपने अपने गुलाम को पूछा कि 10 मिनट का स्टाइल क्या है, क्या कैफियत, क्या मंजर, क्या तुमने देखा? वो आखिर लगा जब मछली ने विच छलांग मारी ना तो पानी गया फट। सारा बाग का मान होता है गार बन जाना, गार, पानी फट गया। मछली पानी के विच नहीं डटी, वो जी गार बनी ना, गार मछलियों के विच इंज उड़ती जाती है जिवें चिड़ी उड़ती है। सारा बादी तफसीर उठा के देखो, ना सज्जे पानी, ना खब्बे पानी, ना उत्ते पानी, ना तले पानी, विच बहती पई है। फरमाया कितनी दफे वाह वाह दूर तई मैं वेखी पानी फटदा गया, मछली बहती। फरमाया पानी तो बगैर तो मछली जीवती नहीं, ये जीवती थी में रह गई। लो भाई यहाँ पर पॉइंट देने लगा हूँ। रूहुल बयान ने इस जगह पे एक बड़ा खास नुक्ता लिखा। और आदे ने बाबा पानी जब फटिया ना तो मछली ने अपनी जुबान हाथ के अंदर रखा और साकिया पानी तो हट जा जितना हटना है। ओए वक्त गुजर गया,
خاتمہ ہٹنا ہے زندگی واسطے میں تیری محتاج نہیں کیونکہ میں ہوں نبی دے گھر ہو آئی ہوں میرا جملہ سنی کہ تینوں سمجھ آ جاوے گا بڑا اچھا کے بولنا ہے اگر اسٹیج دی زینت علماء بھی سابر دے تو میرے طالب علم واسطے حوصلے کا سبب ہے اور میں کیا اللہ جی ترا سمجھتے صحیح اور تیری مچھلی ایک دے آوے اللہ کے نبی دے گھر رہ کے آوے وہ یعنی کہ کوئی سچائی بھی نہیں کہ تیری پیدا ہی مصطفیٰ دے گھر ہوئے اس کے بعد دعا کرے گا کیا بات ہے سبحان اللہ ایک دن نبی دے گھر ہو کے آوے ہو بھی دور جانور کوئی نہ تو کسی شاید کی لوڑ نہیں تے جڑی پیدا ہی نبی دے گھر ہوئے مجھے چرسی نہیں آئی جیسے میں لینا چاہتا تھا وہ تیرے بالوں کے پیچھے کیسے بھاگے گی کسی اور میں جا کے سنا بینا الحمدللہ اور جو نبی اپنی اولاد کو زکاة نہ لینے دے ہائے ہائے پی گئے ہو یار پی گئے ہو جملہ تمہارے ہاضمے کو سلام ہو لکڑ کھاتے ہو پتھر کھاتے ہو ہضم ہی کر جاتے ہو سمجھ آ رہی نا جملہ ذرا سنو جو میں کہہ رہا ہوں بابا کیا تماشا بنا رکھا ہے باغ میں دے روڑا پہ اور میں کہا گل سن اور تم اپنی ساریاں بانٹ رہی ہیں آخر نہیں میں کی ہویا وہ بھی تو کہا گے سبحان اللہ میں کیا کاش کہ مجھے تھوڑا سا اختیار دیا جائے نا میں کٹ کٹ کے تیری لومڑی بنا دیا چاچا کو تو لے نہیں سکیا 1400 سالہ پرانیاں پھیلا پٹی بنا بڑھ کے مرنی کہا کس نے ہے یار کوئی تو شرم کر تجھے کیا پتا وہ کیا تھے اور ان کا آپس میں پیار کیسا تھا سمجھ آ رہی ہے نا ان باغوں کی ضرورت نہیں تھی باغوں کا قصہ سنا کے تو لوگ توہین کر جاتے ہیں یہ مطلب اس گھرانے میں منتر ثابت کی تھا شرم نہیں آتی سارا جہان جنہوں نے بوئے تھے پلے وہ باغ میں چلے گئے ہمیں باغ دیتے تھے ہم مر جائیں گے اور پرا دفاؤ اور جنہاں نیتے ہمیں چل کے نہ چوپ ہویا تیرے باغ نے پیچھے بھجے گا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یار بولو نا یار سبحان اللہ پیار مات ماری گئی ہے جناب دوستان گرامی وقت کے دامن میں گنجائش کوئی نہیں اور میں کیا پنجابی چادر میں کھلا رہا اتنا گھٹیے جتنا کچھ ہی جا دے میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں واپس پلٹو گے جہاں تک بات میں لے کے جانا چاہتا تھا حضرت علی نے فرمایا تھا اے جڑی نیکی ہے نا من جا بالحسنہ اس نیکی تو مراد ہے نبی پاک دی آل دا پیار ترے کال میں بیان کیتے سن پہلا کال نبی پاک کی بیویاں دوسرا کال چادر والے نمبر 3 جن پہ زکاة حرام ہے اے کال میں بیان کردہ پیاسی اور اتنی وضاحت ہوئی چوتھا کال بھی سن لو علماء بیٹھے ہیں اب آل لوگ بیان کرتے ہیں بس یہی ہیں اور تو ہے ہی کچھ نہیں میں کہتا ہوں تو پتا نہیں میں بتاؤں تو اختلاف کر علامہ صاحب تشریح کریں اختلاف کر ہم امام احمد رضا کا کال پیش کریں اختلاف کر میں تجھے کال دکھاتا ہوں محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا سن لو آل کیڑی کیڑی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل نقی و تقی فہو آلی میرے نبی نے فرمایا میری امت کے افراد کے بچو جہاں بھی متقی اور پرہیزگار بن گیا میں مصطفیٰ نے اپنی آل کے اندر شامل کر لیا میری اس بات میں جیسی سبحان اللہ مجھے چاہیے تھی ویسے نہیں ملی لیکن میں اس کی وضاحت کر دیا میں نے ایک جگہ اسی یہ محرم شریف کی بات ہے ایک جگہ یہ حدیث شریف بیان کی تو بعد میں مجھے دوسرے دن پوچھا گیا جی ہمارے ایک بندے نے اعتراض کیا ہے بھائی ہر بندہ ہی متقی پرہیزگار نبی دے آل دے وچوں ہے آل کا تے مانا ہوندا جے دے وچ خون ہوے بیٹھے ہو تو تم نے تو سب کو ہی آل بنا دیا ہے میں نے کہا سب کو نہیں متقی سب کو نہیں بنایا کس کو بنایا ہے اور انوے بھی دس اور تینوں کمڑے آئی جو تو سمجھ نہیں آؤں مولوی کو اپنے ابے دی گل کیتی ہے انہیں تے حدیث سنائی ہے تو مصطفیٰ دے جملے سنائے اور رہ گئی یہ حدیث ہم یہ نہ پیش کر سکے تو ہم مجرم ہیں اٹھانا شیخ محقق کو اٹھا اسکلانی کی فکر کو اٹھانا سیاستہ کو تجھے پتا چاہیے راضی تو باہر کہاں سے بیان کر دیا اور میں کہا جی تو کہیں خون دی گال ہے نا تینوں کو زیادہ نہیں پتا بھئی جس میں خون ہو وہی آگ میں ہوتا ہے
اگر خون علی آلے چھا تے اٹھانا حدیث یا کتاباں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمان حضرت سلمان فارسی آ گئے آگے آپ کہنے لگے یا رسول اللہ سارا کوئی تیرے واسطے چھوڑ گیا مینوں تیرے خاطر لگے فرمایا سلمان و منا اہل بیت فرمایا سلمان تو بھی تیرے اہل بیت وچ ہے نا اگر آپ کھاتے ہیں تو تقریر ختم ہو سکتی ہے ورنہ جاری ہے جس نے حضرت سلمان فارسی کو اپنی آل بنا لیا آپ کی تھکن مجھے بہت کوئی سبق دے رہی ہے بہت کوئی سبق دے رہی ہے گھوڑے چھوڑیں گے جی آپ ذرا چوکڑی مار کے بیٹھے ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھے ہاں 5 کلو کا سر ہل رہا ہے ٹکے کی زبان بھی ہلائیں ذرا ایک مرتبہ پیار کے ساتھ یہ محبت مجھے چاہیے نا جی دوستان گرامی قدر اس واسطے ذرا سمجھنے کی کوشش کرو آل ہے کیا نبی پاک علیہ السلام نے تو دائرہ بالکل کھول کے رکھ دیتا ہے اور پھر کئیوں کو یہ بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا نام آ جائے نا وہ چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے سمجھ آئے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے یعنی پنجابی چل رہے منہ بھی پھڑے منہ بن جاتا ہے سن ہی نہیں سکتے کہ ہو یہ کیا ہو گیا ہے اور پیر نصیر الدین تاجدار گولڑا آپ نے کیا لکھا آپ فرماتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر پر کیوں بگڑتا ہے وہ راسے میں سلائے ہوئے ہیں آج تک بولو کیوں بگڑتا ہے وہ راسے میں سلائے ہوئے ہیں لوگ تیل اللہ مدینے کی تجلی سلائے ہوئے ہیں لوگ محمد لائے انوارے بنائے ہوئے ہیں یہ میں نے صرف بتایا کہ آپ دوسرا ذوق بھی ہم پورا کر سکتے ہیں لیکن میری قوم کو اس دوائی کی ضرورت ہے جو دے رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام نے آل کا دائرہ وسیع فرمایا ہر متقی کو اپنی آل کے اندر داخل فرمایا اور پھر صحابہ کرام کا نام سن کے پریشانی توجہ کرو میں تو اندر کلا جڑا متقی ہوے نا کلا متقی او تے ہو گیا آل دے وچ تے جڑا اتقا ہوے علماء کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ حدیث میں تفصیل سی بات ہے میں تو اللہ سے ایک ہوندا ہے متقی چھوٹا ایک ہوندا متقی دا بادشاہ بڑا متقی سمجھ آ رہی نا اس چھت چوکی والے مدرسے کا چھوٹا جہا طالب علم بڑا عظیم ہے تے جڑا استاد ہوئے گا کتنی عظیم ہوئے گا نا متقی جڑا چھوٹا ہوئے وہ بڑا عظیم ہے حضور دی آل ہے تے جڑا سارے متقیاں دا بادشاہ اور پھر متقی وہ نہیں ہوتا جنہوں تو آکھے جنہوں میں آکھا جنہوں یہ آکھے جنہوں وہ آکھے متقی صحابی اور ہے جنہوں رب نے آکھیا ہے فرمایا وَسَيُ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَا اے لفظ اتقا تو مراد جناب صدیق اکبر ہے میں کہا پتر ترکڑا ہو کے سن چھوٹا متقی ہوئے تے حضور دی آل دے وچ ہے جنہوں رب متقی آکھے وہ صدیق اکبر آل دے وچ نہیں ہے اب یہاں پر کئیوں کو پھر پریشانی ہو جاتی ہے یہ بات نہیں سمجھ سکتے آخر وقت تک نہیں جی یہ بات تو غلط ہے میں نے کہا کیوں بھائی کیوں نہیں داخل ہو سکتے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور میدان چھوڑ کے ہم بھاگ جائیں تو زبان کٹائیں گے ابھی کتاب میرے پاس موجود ہے میں اپنا ہتھیار نہ اللہ ہی بنا کنز الاموال علی المتقی ہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا سونے جے دے کول تو رشتہ لینا ہے اسی انہوں بھی جنتی بنائے ہوئے ہیں جنہوں دینا ہے اسی انہوں بھی جنتی بنائے ہوئے ہیں میں کہا پتران میدان دے وچ جے دے کول بندہ رشتہ لے لوے کہ خیال ہے وہ دینا رشتہ ہی نہیں ہوندا وہ بندے دی یار ہی نہیں ہوندی رشتہ لیا کس سے ہے جناب ابو بکر سے سارے کو نہ بھی سمجھے کھلوتے تو بھی ہاتھ بنتا ہے کیونکہ سبحان اللہ کے لیے بھی کیمرے کا ہونا ضروری ہے پیسے پھینکنے کے لیے بھی کیمرے کا ہونا ضروری ہے اسی اتنی موہیڈ تے لگے تھے جو 17 آئے سلاب آئے 3 سال پہلے اتنے ٹرک تے لین لگے تے بندے لینے کھلوتے ہیں تے کوئی سامان نہیں پہ دینا وہ محکمہ آخر ظالمہ پڑتا نا وہ آتا جی کیمرے والے آئیں گے تو پھر دیکھیں میڈیا اصل میں نہیں ہے نا تو یہ جو میڈیا ہے یہ تو بہت تنگ کرتا ہے نا تو آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے کیمرے کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے نا
محبت کے ساتھ آپ بیٹھا کریں گے میں گل جناب کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہنا تاجدار مدینہ علیہ السلام نے خود ساریاں باتیں واضح فرما چھڑیاں رشتہ لیا کے دے کول جناب عمر دے کول رشتہ لیا کے جناب حضرت ابوبکر دے کول یہ بھی جانتی آپ کو جیسے بولنا چاہیے تھا آپ نہیں بولے نا اچھا دیا کس کو جناب عثمان غنی کو یکے بات دیگرے وہ بھی جانتی جناب علی کو وہ بھی جانتی میں کہا پتر کاٹ کے نبار کر میرے نبی نے تو ساری باتیں ہی واضح فرمائی اور آئیے تاجدار مدینہ علیہ السلام نے اپنی اہل بیت عطا اب کسی کو اتنی وضاحت کرنے کے باوجود بھی کسی کو آل کا معنی سمجھ نہ آئے تو میرا خیال ہے او دا مار جانا بہتر ہے جنہوں اجن بھی سمجھ نہیں آئی کہ بلا تیرا مار جانا بہتر ہے تو اجن بھی سمجھ نہیں آئی سمجھ آئیے نہیں اب آئیے ذرا نبی مکرم علیہ السلام کی آل پاک کی شان سن آقا نے کیا فرمایا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک مستدرک چوتھی جلد علامہ حاکم آپ لکھے میرے کو اس ٹائم موجود ہے کتاب الفضائل کے اندر علامہ حاکم فرمائے دیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجمع عام کے نال خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا اے قریش والو اللہ تعالیٰ کے علماء تواڈے واسطے ترے دعائیں منگیاں اللہ نے قبول فرمائیاں نمبر 1 یا اللہ جتنے قریش کے جاہل ہیں ان کو عالم بنا دے رب نے فرمایا ٹھیک ہے دوسری میں دعا مانگی کہ اللہ قریش کی جتنی لڑائیاں مکا انہاں دے دل چھک دے دا پیار پا اللہ نے آخر میں بھی قبول کر چھڑی تیسری دعا فرمایا میں دعا کی تھی کہ اللہ قریش کے اندر اسلام کے ثابت قدمی عطا فرما فرما سونے ہو گئی سمجھ آ رہی ہے 3 دعائیں اور یہ 3 دعائیں کرنے تو بعد میرے نبی نے جنہا جملہ بولے ذرا توجہ فرمانا سمجھ آ رہی ہے جی بس ہو کہا نہیں یار تھوڑا جا نرمی تھوڑا جا ہاتھ ہولا تھوڑا جا میں کہا ایک دا طرح سے اگر نبی پاک دا میں کہا سن لا جنہیں سارے تو نرمی دسی نا لیکن اس میرے نبی دے جملے سنتے نو لگے پتہ نرمی کتھے ہوندی ہے اسلام نرمی دا درس نہیں دیندا جب تک سبھی نہیں بولیں گے میں آپ بتاؤں گا آپ کو کس نے کہا اسلام نرمی کا درس دیتا ہے اسلام نرمی کا درس بعد میں دیتا ہے پہلے غیرت کا درس دیتا ہے غیرت ہونی چاہیے جناب نرمی بعد میں ہے غیرت پہلے یہ غیرت ہی تو ہے بندہ منہ داڑھی بھی رکھی وجہ کلمہ بھی پڑھی وجہ نماز بھی حضور دے پیچھے پڑھتا ہے جدو روڑا بن گیا آدھے میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا میں عمر فاروق کو کروانا ہے عمر نے فرمایا اچھا اب یہ نہیں کہا نہیں آپ تھوڑا سا سوچیں نا آپ کو سوچنا چاہیے جب نبی نے فیصلہ کر دیا دیکھیں نا آپ ایسے نہ کریں نا دیکھیں نا آپ یوں کریں نا دیکھیں نا آپ ایسے کریں نا آپ نے فرمایا نبی کا فیصلہ قبول نہیں اور جی نہیں منہ داڑھی ہے اوکے ہاں جی کلمہ پڑھنا ہے اوکے ہاں جی قرآن پڑھنا ہے اوکے ہاں جی نماز پڑھنا ہے اوکے ہاں جی فرمایا 1 منٹ کھلو گی اندر گیا تلوار رکھ 2 ٹوٹے کیا فرمایا کہ نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہوا کا فیصلہ جو ہے نرمی کا درس بعد میں ہے غیرت پہلے ہے یار بولتا صحیح نہ نرمی کا درس بعد میں ہے پہلے غیرت ہے اور جب بندے میں غیرت ہی نہ ہو بابا یہ نرمی ممتاز قادری کو نہیں پتا تھا کہہ دیتے نا کہ نہیں یار آپ ہمارے گورنر ہیں تھوڑا سا نرمی کر لیں تھوڑا سا دیکھیں نا آپ تھوڑے سے کیا نرمیاں شرمیاں بعد ہی پتر تک وہ تھے بڑے سا جی تھوائے ہیں سمجھ آ رہی ہے باتیں تو بہت دور تک جا سکتی ہیں لیکن میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں دوستان گرامی قدر اس واسطے اس گل کو سمجھنے کی کوشش کرو حقیقت کیا نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا 3 دعاواں میں منگیاں رب نے قبول فرمائیاں اور سنا فرمایا جڑا میرا گھرانہ ہے بالخصوص اودے بارے آپ نے دی عظمت شان فضیلت عزت رفعت وقار شان بیان کر دے میرے نبی نے فرمایا فلو ان رجلا قام بین الرکن والمقام اگر کوئی بندہ خانے کعبے دے اندر کھڑوتا ہوئے او دے سجے ہاتھ تے مقام ابراہیم ہوئے کھبے ہاتھ تے حجر اسود ہوئے سامنے او دے کعبے دا بوا ہوئے میرے نبی نے جملے سن بیٹھ کھڑوتا ہے
फसल्ला फसामा, नमाज भी पढ़दा खड़ा है, रोजा उत्तू रखी खड़ा है। एडा बड़ा इबादत गुजार बना है। खाने का मेरे बूहे के सामने अब एक बंदा भी नहीं खड़ोता, जिथे आज ना का बॉल भी खड़ोता है। टाइम के आज भी बॉल भी आ देखो मैं ये गल की थी ना, अहले इल्म बदे समझ गए मां क्या आज भी बॉल भी उठाई खड़ो के नमाज पढ़ता है। मेरे नबी ने ये नहीं आख्या जो हतीम में हो, फरमाया जो रखा मेरे बूहे दे को मेरे नबी की आंखें देख रही थी ना कि ये बदबख्त भी आएंगे, समझ आए ना। और कहीं नहीं यार उनको तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इस दफा वो काने ने भाई का खुतबा दिता ना, तो मैं फिर थोड़ा जिहा तबसरा कीता ते जे जागू तो कर देंगे तबसरा। हाँ मेरे पास वो होगा ना गुमगुमा के जहाँ से वहाँ से इधर उधर माँ तो सीधा ठोकदा हूँ। कबूल कर लो तामी ठीक है, ना कर लो तामी ठीक है। तकरीरें करना ये तो मेरा कारोबार तो नहीं है, ये तो मुस्तफा ने ड्यूटियाँ लगाई हैं, जब चाहेंगे ले लेंगे। समझ आ रही है ना? ओ जी खुतबा सुन लो जनाब। मुसलमानों सबको हक देना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। और मैं कछाला बढ़ के मरनी 72 साल दिया कानिया और सारी दुनिया नु मैं हक दे ते मैनू ये दसना 50 साल भी तो सऊदी अरब रहे नेशनलिटी नहीं दे दे, तुहाडा हक तुहाडे प्यो देना। बंदा सऊदी अरब के अंदर सारी जिंदगी उठाई रहे ना, मर जावे एक मरला जमीन का नहीं खरीद सकता, उथे नेशनलिटी नहीं मिलती। हालांकि इस्लामी कवायद ये ने कि अगर बंदा दूसरे मुल्क के जाके जगह लेना चाहे तो दिती जाए। ये गल्लां तुहानू नहीं समझ आउणियां, ये ओनू समझ आउणियां जिन्हां ने बिरावां नू ना बजाया है सऊदीया दे विचों। क्यों जी? उन्हां समझ आउणी है। समझ आ रही है? बोलो तो सही ना। अब वो सारी दुनिया ने करे हक दो हक दो हक दो, मैं तो सऊदीया तरफ पे हो देना एक कानून लागू कर कि जो भी मुसलमान यहाँ रहना चाहे हम उसे नेशनलिटी देंगे। आप नेशनलिटी दे दे और कहते हैं किसी का हक नहीं खाना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। तो मैं आख्या जे कफील जलील ने इन्होंने मुकाना क्या ख्याल है? पुराने दौरे कदीम दी ये दौरे जदीद वास्ते नवी सूरत नहीं आ गई गुलामी दी। उस वजह गुलामी से शायद ना सी ना, कफील तक होते तो भी बैठ है। आपको नहीं समझ आएगी, आपको समझ आएगी जब तुम्हारा बच्चा सऊदीया गया लीतर मार के नसाइयां बजाया, मोड़ तुसी अपने अतारी साहब नु सदो दोबारा मोड़ पेन जो लगाए। इस बेहतर है हम मेरी बात समझता हूं मैं क्या कहना चाहना। मैं उस मुल्ला को आख्या मैं तो जुमा जब पढ़ावा था पता हाथ खड़े करके दसना मैं तो मुल्ला और खुतबा पढ़ ले, काश के मैंने तेरे सामने कोई बहावे मैं तेरे पूछा दे सही ना। रसूल ने रोजे पे जाके जानिया चुम्मे तो ते मुझ वक्त ओ आगे ना शेर को दिया ते जब ट्रम्प आया तो का मुंह के चुम्मे और से शेर नहीं ये तेरे पियो ने दसना मुल्ला दिल पर भैया गाड़ी सामने तो जो जो पसीना होता है काम ते चढ़दा जांदा बहुत सुभान अल्लाह प्यार जनाब। भी कोई शय होती है जनाब वहां पर यहाँ दुआ मांगने ऐसे करके नहीं अभी ना ये वो मैं की होया ये लो काबा मैं के अल्लाह उठे थे कोई नहीं। शर्म नहीं आती तुमको मगर मरते भी नहीं हो। हजूर दे नाम लंगर होवे ते हराम इकराम को वास्ते जायज है। अब मैं क्या बोलूं अब मैंने दस तू साजा जो हम तो वही काम करते हैं जो सहाबा ने किया हो। मोड़े थे उनका ट्रम्प मोड़ में वेदा केड़ा मत्था चुंदा हुन तुहानू यमन ने थोड़ा जा डांग चाड़ी ते हुन बजदे हो। अमेरिका शर्म तुमको नहीं आती और मरते भी तुम नहीं हो। अच्छा फिर केड़े मुंह दे नाल पिछले हफ्ते बिल पास होए सऊदी अरब के अंदर आदमी औरत सवारी चला सकती है। मैं कह तोड़ी भाई यूनान खिलौनी हुन तो मोड़ चलावना वाली सुनी यही ने 800 से भी चंगा भी है सानू लाख भाई ने बंदा साध रहा है बाबा कदी सच्चियां भी सुन लिया।
اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا پتر ہی نام کروا کے آئے پارلیمنٹ والے کتیاں دیکھ لو نبی پاک کی ختم نبوت بھوکے نے کہ سانو روکی رکھیا ہے اپنے علماء نو روکی رکھیا ہے. تو جدوں کو تقریریں کر ڈیلے پاڑ کے نہ دیکھیا کر اس نے سوچیا کر بھائی ایت اسی تے اپنے واسطے نہیں بول سکتے ماں نے جمعہ جڑا حضور دی عزت واسطے بولنا بنا. ہاں اب مچھانا باندر فیصلہ باد آ بیٹا بھوکیا ہے اور یہ ہے امتی. شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے. ہمارا ملک ہے یہ گدھوں گھوڑوں کا ملک نہیں یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے. یہ بنایا میرے علی نے ہے جماعت علی نے ہے. یہ نواز شریف کی مان کسی جہیز نہیں دیتا وہ ساڑھے فوجی مارے کہ سال تو بعد امبا دیا بیٹیاں کھلے پیو لگ رہی کیا میں نہیں کھلتا دسو آم کھلتا کہ نہیں کھلتا جی میں او جڑا او نریندر مودی ہے مودی جڑی پہلو مودی یہ انہوں آم کھلتا او دی ماں ساڑی لے کے گلی سے اپنیاں تواڑیاں جڑیاں او ہن تصویراں ویکھی نے برطانیہ والیاں او مریم دیاں اپنیاں تواڑیاں کپڑے لا کے ودیاں تو لوکاں نوں ساڑیاں دینا ظالم دے پترا حیان بات مار اور سن لے اور دل تے کہندا سی مینوں کوئی لا نہیں سمجھا کہ ہنا دا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا میں کہ تیرا کر گیا ممتاز قادری مکالا بول جی سبحان اللہ تو کہ مجھے کیوں نکالا اور ممتاز قادری دی طاقت دیکھ چڑیا تو سمجھ آ گیا اچھا کہ بول نہیں اور یہ کہ تو کیا نہ مینوں لا کوئی نہیں سکدا. ممتاز قادری نے ایتھوں بدیا کرسی تو لا کے فرمایا دفع ہو جائے جھوٹی روڑ کھڑی کر اور فرمایا تینوں میں آج وزارت کی کرسی تو لایا انج کا میں تینوں منڈاں گا تلنا گا ساری زندگی یہ تو کونسلر بھی بن گیا تے مینوں ممتاز قادری کو نہ چھوڑا. تشریف رکھیے اللہ آپ کو اسلام کی عطا فرمائے. آپ تشریف رکھیے جناب. بس جہاں پر کام پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا الحمدللہ. بس اب آپ بس تھوڑی دیر اگر میرا پیغام سننا چاہیں اتنی دیر ویسے بندہ بول کے کھلو سکتا تیری پر سائن رکڑا ہوئے نا انشاءاللہ میں کھلوتا رہا سا لیکن میری گل سن لو توجہ دینال. کل تک یادہ میں کو لا نہیں سکتا میں کہ ویکھے طاقت لیکن میں ذرا گل سیر العالم دو حدیثی ایک اس تو بعد وہ میں گل کر کے اگر تقریر مکا دے تے ناراض تے نہ ہو سو جی جی انشاءاللہ پھر کبھی آ جائے گا تسی کہڑا آخری باری سے بیٹھے ہو آج آن ڈٹھا سودا ہا متا ٹائم ویکھے نہیں ورنہ میں کوشش کر کے 1 گھنٹہ ہاتھ 1 گھنٹہ 10 منٹ بعد آج تو میں ویکھے ہی. اور یہ چونکہ ساڑھے استاد صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میرے بھائی کو کہ تو میرے ترینہ دوست حضرت علامہ مولانا مفتی جناب عرفان حسینی صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے ہیں تو میرے کناندے وچ بیٹھ کے تو زیادہ مزہ آیا ہے. وہ بھی ایسے مدرسے دے پڑھے ہوئے تو اتنے جا کے بھی جھنڈا لا دیتا ہے الحمدللہ. اللہ سلام کی عطا فرمائے. دوستان گرامی قدر انہاں کو کوئی نہیں پتا کہ ہوندا کی پہ ہے. اور پھر میں صرف دعا ہی کرنا چاہاں گا جڑے چمچے کڑچے جلالی صاحب نو تے رضوی صاحب نو کٹھیا نہیں ہون دے اللہ کر کے کدیں فوت ہو جانا. بڑی مؤدبانہ جی دعا پیا کرے نا اللہ کر کے ایمان تے خاتمہ ہو جنے میرے پاس ختم بھی نہ ہوئے پر مر ہوتے صحیح کی میں سمجھائے. اے ساڑھے 2 بندے کٹھے ہو جانا بابا نورانی تے نیازی کٹھا ہا انہاں ملک دا پاسا پلٹ دیتا یہ میرے بابے کٹھے ہو جانے پاسا پلٹ دیتا. ہم دعا کو ہیں اور بہت سارا کام ہو چکا ہے بہت سارا ہونے
ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے. آج ذرا واپس پلٹیے. بہت میں دور لے گیا تمہیں. سعودی عرب کی گل سنائندہ تشریف فرمائے. آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں. مستدرک شریف کے اندر علامہ حاکم نے کتاب الفتن کے اندر حدیث لکھی ہے اور بہت سارے محدثین اکرام نے اس بات کو لکھا ہے. کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ. اچھا جی ہے تو اور منڈیے. مسئلہ تو اور منڈیے. اچھا کہ بولنا کیا سبحان اللہ. اب ایسے موقع پر ڈرنا کیا. واہ بھائی واہ. جب میرا ایمان نہیں ڈرا تھا. نہیں کوئی روڑا ہے تو بھائی در میں ہوں داخل فقیر حاضر ہے. توجہ فرمائیے. وہ بل کیا پاس ہوا؟ عورتیں گاڑی چلا سکتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دن تمہاری عورتیں سواریاں چلانا شروع کر دیں سمجھ لو تمہاری ہلاکت شروع ہو چکی. مفہوم عرض کیا میں نے. نبی پاک کی حدیث ہے. میں آخیا حاجی کا خطبہ تو پڑھنا ہے کہانیاں آئے حدیث تینوں نظر نہیں آئی. ہم وہ کام کرتے ہیں جو صحابہ کرتے ہیں. میں کہ کاروں سے چلائیاں ہونیاں نے نا صحابہ نے. ماشاءاللہ. ایک گھوڑا جو ڈاک تے مترے اندے شرم دا حیا نہیں سکو کیوں حضرت جی او بیٹھے بندے سیانے آنے بندے نا منہ کوڑا بندے گل تے چنگی کرے. میں آخر اتنا مرے سا نہیں جتنا گلے سا. دلائل کی دنیا میں سمجھیے ذرا جو میں بات عرض کرنا. یار بات بہت دور نکل گئی. واپس پلٹیے. انہوں نے گھوڑ کس لیے آ کے میں دسیا ہے وہ رینچ اٹیک کریں گے. آج اتنا ہی کافی ہے. ساڑھے کئی بندے لحاظ میں بھی خراب ہو نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جڑا آخر میں ایک باری وقت لگیا ہے آرز بھی نمائیں مڑ سیٹ کرے گا انشاءاللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا فلو ان رجلا قام بین الرکن والمقام. کوئی بندہ بوئے دے اگو کھلوتا ہوئے سجے ہاتھے مقام ابراہیم کھبے ہاتھے حجر اسود سامنے دروازہ بل کھلوتا ہے کردہ کی پیا فصلہ فسامہ. نماز بھی پڑھتا کھلوتا ہے بلکہ نماز بھی پڑھتا کھلوتا ہے روزہ اتو رکھی کھلوتا ہے کیونکہ دلی انہاں دی ہوئی ساڑھی تو ہندی نہیں تھے. اور کھلوتا ہوئے کہ بڑھو حالت کیا ہوئے اس کھلومن دی. فرمایا ان جو کھلوتا ہے نا سم لقی اللہ اتھائیں انہوں موت آ جاوے اللہ دے نالوں دی ملاقات ہوئے. موت دا مطلب ہے موت دے معنی دے وچ ہے. اور دی حالت کی ہوئے واہوا مبہوت لأہل محمد. فرمایا دل کے اندر حضور دی آل دا بغض ہوئے. فرمایا کعبے دے بیت کھلونا گا سچے پسے مقام ابراہیم اور کھبے پاسے حجر اسود سامنے دروازہ روزہ نماز میں کھڑا رہا. دل کے اندر اگر دوسرے آ رہے رسولوں نے فرمایا داخل النار جہنم کے اندر داخل کر دیتا جائے گا. جہنم کے اندر داخل کر دیتا جائے گا. سمجھنے کی کوشش کرو میرے نبی دی آل دا مقام کیا ہے. کعبہ بھی نہ بچائے گا تینوں نمازہ بھی نہ بچان دیا روزہ بھی نہ بچائی سی آئی حجر اسود بھی دیڑے کوئی نہیں لگنا. مقام ابراہیم بھی تیری کوئی نہیں سننی. خانیاں چاہ کے مارنا جہنم دے. اگر یہ کیسے میں نے کہا وہ سیدھی سی بات ہے. جنت ہے کن کی جنت ہے کن کی اگر ہے تو خاندان نبوت کی سردار جو وہ ہیں. میں کہا جڑا جنت دا مالک ہوئے بھئی ٹھگو ہے تو بڑھ کو یزیدی آ جاوے کوئی نہیں ہونا. سمجھ آئیے ایک بات. اور دوسری حدیث بھی سماعت چاہیے. یہ حدیث شریف بھی اور جڑے میں پہلو بیری نو آکھا نہیں جی تھوڑا جہا ہاتھ ہوا رکھیا ہے. میں کہا تسی بھی سوڑ تسی بھی تھوڑی اپنی غیرت ودھا لو. یہ انہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کنز المال شریف جلد میرے کل ہون موجود ہے. آپ نے فرمایا من لم یعرف حق اہل بیت. جڑا بندہ میری اہل بیت حق نہ سیان سکیا. من لم یعرف حق اہل بیتی جڑا میری اہل بیت حق نہ سیانے عزت نہ کرے توقیر نہ کرے عظمت نہ بیان کرے شان نہ بیان کرے نہ سمجھ سکے کون نے. میرے نبی نے فرمایا ترے گلاں اے سن جن انسان تو زیادہ نرمی والی گلاں کیتیاں نا سنی ذرا. آقا نے فرمایا اما منافقن یا کہ وہ منافق ہے او ولد الزنا یا مڑ حرام ہوتا ہے. میں سارے دے ہاتھ اٹھا چاہیے میں نہیں بولتا نہیں بولتا. اما منافقن یا کہ وہ منافق ہے او ولد الزنا یا حرام ہوتا ہے او امہ حملت ہو بغیر طہر یا مڑو دی ماں ناپاکی دے دیانت حاملہ ہو گئی اور بابا جڑا بندہ اہل بیت گستاخ ہوئے
साईं नापाक कर देंदे ने हम बैठे हुए हैं। इस वास्ते हुजूर की आल से प्यार कर। प्यार करने का पता फायदा क्या है? जनाब रहमतुल्लाह आलमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, मेरे साथ ये मेरी अहले बैत जाएगी। सैयदा खातून जन्नत कहती हैं आका हम तो जाएंगे, हमसे प्यार करने वाले। फरमाया जहां हम जाएंगे वहां प्यार करने वाले भी आएंगे। मेरे नबी ने हर बात को वाज़ेह फरमाया। अहबाब, इस सबक को भी अपने दामन में जगह देने की कोशिश करो। और आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में कर रहा हूँ दोस्तों, वक्त की ज़रूरत है कि अब आप तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह में सपोर्ट करें और याद में दुआ भी करते रहें अल्लाह पाक हमारे अहले सुन्नत को इत्तिहाद अता फरमाए, अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह पाक साबित कदमी अता फरमाए और जितने भी शैतान लोग हैं अल्लाह पाक उनको वफात अता फरमाए और जितने भी हमारे गैरतमंद उलमा हैं, पीर हैं, अल्लाह ताला उन सब को अपने महबूब की सच्ची गुलामी अता फरमाए। मैं निहायत ही ममनून एहसान हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसानुल हक साहिब क़ादरी अत्तारी साहब का और दीगर जितने भी उलमा तशरीफ़ लाए और मुझ तालिब इल्म को बर्दाश्त किया। अगर मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला है मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अगर ठीक भाई हुन रखो इधर अपना वीरान जला धिकार ते मेरा भी कार। ठीक है जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे शेर सुनिए आप झूम जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा हमारे तो करतूत ऐसे हैं, लेकिन आला हज़रत क्या फरमाते हैं बरसा नहीं
जानना है हर रात थाना ला के बैठे नहीं सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बद में हिदायत पेला हो सलाम शमए बद में जिनकी रंगती से रंग गए जिनकी रंग से रंगे खाले की रंग पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बद में और अस्तगफारदी सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वेदारत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला और कौन शबीर वो जिनका नाना नबी जिनकी माँ हुसैन इब्ने हैदर पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत और जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया जिनकी मिंबर बनी गर्दने मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पेला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला और मुझसे खिदमत के कुर्सी कहीं आला हज़रती बरेली के शाह और उनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा
کی حضرت ارشاد ملت پیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بل میں ہدایت پیلا سلام السلام کالی کملی والیا السلام غیب جان والیا یا الہی صدقہ زلف رسول یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج آنا ہو صدق دل سے ہو کر سب مانگو دعا کیونکہ اس سے محفل میں ہے خود مصطفیٰ تمام حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ ختم شریف ہوگا اور جتنے حضرات علماء حضرات بیر جنوب سے تشریف لے کے آئے میں اپنی طرف سے اور تمام ہماری انجمن مہریہ نصیریہ کے اتنے نوجوان جنہوں نے کام کیا ان کی طرف سے میں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ابھی حضرت علامہ مولانا قاری محمد اجاز فریدی صاحب کا منتقل مداریہ آپ ختم شروع پڑھیں گے پھر دعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الہ العالمین تلاوت کلام پاک نعت خوانی ذکر و اذکار وعظ و نصیحت ہویا میرے مولا جملہ ختم قرآن پاک بھی پڑھے گئے حاضرین نے دوران خطبہ سبحان اللہ دیا تسبیح پڑھیاں درود و سلام پڑھیا سب کا ثواب تیری بارگاہ کے اندر پیش کرنے قبول منظور فرما تیرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرنے قبول منظور فرما جملہ انبیاء کرام علیہ السلام اور جملہ حضور دے غلام جملہ حضور دی اہل بیت پاک بالخصوص شہداء کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جملہ رفقہ عزیز و اقارب شہیدان کربلا دی ارواح واسطے پیش کرنے قبول منظور فرما الہ العالمین آپ نے صدقہ وسیلہ جلیلہ دلال اس پنڈ جتنے بھی حضرات دنیا تو چل بسے نے یا اللہ سب دی ارواح واسطے پیش کرنے قبول فرما الہ العالمین اس محفل و اپنی بارگاہ دے قبول منظور فرما یا اللہ کرم نوازی فرما حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صدقہ وسیلہ جلیلہ دلال جملہ محفل پاک کا ثواب حضور ارشاد ملت حضرت بلال مفتی محمد ارشاد نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کی ارواح واسطے پیش کرنے قبول فرما الہ العالمین پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ دلال اصل سبتی حاضری قبول فرما سب کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلامہ دلال آپ کی اہل بیت دلال سچے پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کثرت دلال درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین سفر نماز پنجگانہ پاجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما کل بیماروں کو شفا کلی عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح نیک ترین اولاد عطا فرما الہ العالمین سانو سونا صبر سنائے محبوب نے وسیلے دلال یا اللہ کرم نوازی فرما اس صبر کے ذائقے میں اور زیادہ برکت عطا فرما الہ العالمین پیارے مصطفیٰ
مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وسیلہ جلیلہ جناب علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، مدارس اہل سنت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ جناب سب نو روضہ رسول دی حاضری نصیب فرما۔ یا الہی حشر کے میدان میں زیر عالم سایہ ذات خدا ذل علم کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب ترازو میں کل فرد عمل اس مددگار دو عالم رہنما کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب ترازو میں کل فرد عمل اس مددگار دو عالم رہنما کا ساتھ ہو۔ یا الہی کر عطا کا شہادت کا ہمیں سید بیکس شہید کربلا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہے جو مصطفیٰ کے یار و جانشین یعنی صدیق دو عالم پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی اگر جن کا خلق میں مشہور ہے حضرت فاروق اعظم پیر یاد کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہے ذوالطول داماد نبی حضرت عثمان غنی ذوالحیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی حوض کوثر پر بمقد تشنگی ساقی کوثر علی المرتضیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں تو غوث پاک پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو۔ الہ العالمین کل بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ طلباء تشریف فرمان انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ انہوں نے کتنا عظیم مقام ہے کہ جنہوں نے قدمہ دے چلے فرشتے اپنے پرانوں بچھا دے کرم نوازی فرما۔ انہوں نے آمن کا صدقہ انہوں نے ہاتھ اٹھاؤں کا صدقہ ساری دعاوں قبول فرما۔ میری بھائی بڑے عطا اللہ شاہ صاحب انہوں نے گھر والی کافی علیل نے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، اللہ کل بیماروں نے صحت عطا فرمائے۔ الہ العالمین پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وسیلہ جلیلہ جناب یا اللہ سب کو اچھے اعمال کرنے دی توفیق عطا فرما، حضور دے نال سچی اور پکی محبت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ جلیلہ جناب جملہ محفل پاک دا سبا غازی اہل سنت حضرت ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ آپ بھی وقت پیش کرنا قبول فرما۔ آپ کے مدارے کل انوار کے کروڑ رحمت درود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نصیبہ جانب بدہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ مدینہ فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا و منجانا محمد وآلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا